ہمیں آنکھیں پیر ہاتھ ہر چیز سلامت دیا ہے. اب ہمارے لیے ہمارے فیملی ممبر سب کے لیے ہر وہ چیز کے لیے دعا کرے کہ یا رب ایوری تھنگ وی آر ساؤنڈ, وی آر ایبل ٹو لسن, وی آر ایبل ٹو تھنک. There are many people who are losing their hands. There are many people who are losing their feet. There are many people who are losing their senses. There are so many things happening. There are so many calamities happening around the world. There are so many things happening. بہت سارے لوگ میں تکلیف میں ہیں, بہت سارے لوگ درد میں ہیں, بہت سارے لوگ سفرنگ میں ہیں. وی نیور نو unless and until like you see the papers. جب آپ نیوز پیپرز دیکھتے ہیں, ویڈیوز ہو, نیوز پیپرز دیکھتے ہیں, آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایوری ویئر جو ہے ڈسٹرکشن چل رہا ہے. اب اس رب کو it is our responsibility to again to cry and talk to اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور دعائیں خوب خوب مانگے. ہر ایک انسان جو ہے دعائیں خوب مانگے اور اپنا اصلاح کریں, اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کے لیے دعائیں کریں اور ہر چیز کے لیے شکر ادا کریں. ہر چیز کے لیے شکر 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 فار ایوری تھنگ. اور نمازیں اس طرح پڑھیں کہ آخری نماز ہو آپ کی. رمضان میں روزے اس طرح رہیں جب آپ سجدے کرتے ہیں پتہ نہیں یا اللہ نیکسٹ سجدہ میں کر سکوں گی یا نہیں, آئی ڈونٹ نو. جب آپ مسجد جاتے ہیں نمازوں کے لیے, تراویح کے لیے, ایسا پڑھیں کہ as if like I don't know یا اللہ کہ کل کا دن ملے گا مجھے, I don't know. تو you cannot guarantee that we are going to live life forever. We never know when Allah Ta'ala is going to take away. ہمیں کب اللہ تعالیٰ لے گا ہمیں نہیں پتا. تو make sure that every day اپنا بیسٹ دیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ ول ناٹ سی دا ریزلٹس. اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھے گا. اگر یہ آپ کی کوشش بہتر بننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں آپ, تو اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے گا. اگر جو انسان یہی پیریڈ میں رہتا ہے, ایسی حالت میں رہتا ہے, اور ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم اس کو پیریڈس میں آ جاتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ پیریڈس کے حالت میں ہے, پھر بھی اس کو اجر دیتا جائے گا. ایز اف وہ روزہ رہا تو کس طرح اجر دے گا؟ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ دے گا. کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ڈونٹ ڈو اٹ, آپ روزہ نہیں رہیں گے. تو حکم کے ہم لوگ وی آر فالوئنگ ہز کمانڈس. روزہ رہو تو وی آر فالوئنگ, یس. روزہ میں کھانا پینا حلال نہیں, حرام ہے تمہارے لیے, وی آر فالوئنگ, یس ہمارے لیے حرام ہے, میں نہیں کھاؤں گی. اسی طرح پیریڈس میں روزہ مت رہو تو ہم لوگ سمینا واتانا, یس ہم نے سن لیا. یس اٹ از کمنگ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ, اٹ از ناٹ فرام us. پیریڈس اینڈ ایوری تھنگ کمز فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ, اس کا حکم سے ہوتا ہے. تو میں روک دی ہوں, میں روزہ رہنا روک دی ہوں. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اب تمہارے لیے کھانا حلال ہے, کھاؤ, تو ہم لوگ کھا رہے. تو ایوری تھنگ اس رب کا حکم کا ہم لوگ فالو کر رہے. سو اجر بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ یو شوڈ ناٹ فیل بیڈ کہ پیریڈس آ گئے ہیں اس کے وجہ سے. لیکن پیریڈس کے حالت میں بھی آپ تفسیر سن سکتے ہیں, آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں, تفسیر سن سکتے ہیں, اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم جو بھی دعائیں ہیں وہ بھی یاد کر سکتے ہیں. دس از دا بیسٹ ٹائم جہاں پہ آپ دعائیں یاد کر سکتے ہیں, تفسیر کو زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے آپ دوسروں کو کھانا کھلا سکتے ہیں, ذکر کو بڑھا سکتے ہیں. دیر مینی مور تھنگز دیٹ یو کین ڈو. تو کبھی بھی ہے نا اللہ تعالیٰ سے جو بھی ہوتا ہے نا, ڈونٹ فیل اللہ یہ کیوں ہو گیا ہے, کس لیے ہو گیا ہے. آپ نیور ایور اس رب کا جو کمانڈ ہے, اس کے جو پلانس ہے اس کو کوسو مت. یہ ایسا ہو گیا ہے, یہ ایسا ہے, اینڈ آل دس تھنگ, یہ زبان سے نہ نکالیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آلویز فیل ہیپی. ایوری تھنگ for the good of mind. Everything happens for the good of mind. Have that positive thought. تو انشاءاللہ things will get better for us. ٹھیک ہے, چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم کے راستے میں نکلنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری یہاں آنے کی نیت کو بالکل اپنے لیے خالص کر لے, ہمیں بہترین علم دے, اور جو کچھ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے پڑھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہمارے عمل میں ڈال دے, اور ہمارے حق میں گواہ بنا دے, اور قیامت کے دن ہمارے لیے اس کو سفارشی بنا دے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں سورۃ یوسف کا. یہ سورت مکی سورت ہے, اس کی 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں. مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 12 ہے.
اس سورت کا نام سورت یوسف اس لیے ہے کیونکہ اس میں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ ایک ہی جگہ بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم میں کسی اور جگہ یہ واقعہ بیان نہیں ہوا. اس سورت میں یوسف علیہ السلام کا نام 25 بار آیا ہے، 25 ٹائمز. اس سورت کی خصوصیات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا اور بے شک اس سے پہلے آپ البتہ بے خبروں میں سے تھے. قرآن مجید سارے کا سارا ہی احسن القصص ہے، یعنی تمام بیانوں سے بہتر بیان ہے. لیکن اس قصے کو احسن القصص اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ قصہ اپنی صداقت، اپنی بلاغت اور اپنے معنی کی خوبصورتی کی وجہ سے سب سے اچھا قصہ ہے. اس میں بے شمار فوائد ہیں، بہت سے علمی اور عملی نقاط ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو بہترین قصہ قرار دیا گیا ہے. اس میں بادشاہوں کی سیرت اور حالات کا بیان ہے، غلاموں اور علماء کا بیان ہے، عورتوں کی نفسیات کا ذکر ہے، دشمنوں کی ایذا رسانی پر صبر کرنے اور ان سے ملاقات کے بعد اچھے طریقے سے درگزر کرنے کا بیان ہے، اور اس میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں. اس سورت کو پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، ہم اسے کیوں پڑھیں؟ فرافسہ کہتے ہیں کہ میں نے سورت یوسف عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سن کر یاد کر لی، کیونکہ وہ اس سورت کو فجر کی نماز میں کثرت سے پڑھا کرتے تھے. عروہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کو کہتے سنا کہ ہم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے صبح کی نماز پڑھی تو انہوں نے سورت یوسف اور سورت حج کی بہت آہستہ آہستہ قرات کی. تو میں نے کہا اللہ کی قسم وہ اس وقت نماز شروع کر دیتے ہوں گے جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا ہوگا. تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، یعنی جو ہی فجر کا وقت داخل ہوتا تو وہ نماز شروع کر دیتے اور پھر آرام آرام سے سورت یوسف پڑھتے رہتے، اس کو انجوائے کرتے. کیونکہ جو کام وقت پر شروع کیا جائے اس کو انسان زیادہ انجوائے کرتا ہے بنسبت اس کے جو لاسٹ مومنٹ پہ کیا جائے اور انسان ٹینشن کا شکار ہو. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ مدینہ آئے اور وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے تو عمرو بن جموح نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ کیا چیز ہے جو تم ہمارے پاس لائے ہو. تو مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم چاہو تو ہم تمہارے پاس آتے ہیں اور تمہیں قرآن سناتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان سے ایک دن کا وعدہ کر لیا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آئے اور ان کو قرآن پڑھ کر سنایا اور یہی آیات تلاوت کی جو سورت یوسف کی ہیں، اور پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے. عمرو بن جموح. یہ سورت غم زائل کرنے والی سورت ہے، لہذا جس کسی کے دل میں کسی قسم کا کوئی غم ہے، اور کون انسان ہے جس کو کوئی غم نہ ہو، کسی نہ کسی قسم کا غم تو رہتا ہی ہے انسان کو. ایک غم ختم ہوتا ہے تو ایک اور، بالکل ایسے ہی جیسے ہائی وے پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک ایگزٹ ختم ہوتا ہے تو ایک اور آ جاتا ہے، پھر ایک اور آ جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر آخری ڈیسٹینیشن پہ انسان پہنچ جاتا ہے. تو عطا کہتے ہیں کہ اگر غمگین شخص سورت یوسف سنتا ہے تو اس کو راحت مل جاتی ہے، اس کو سکون آ جاتا ہے. اہل علم فرماتے ہیں اور تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اس سورت کو اس کے معنی کا خیال کر کے پڑھنے سے غمگین اور نا امید شخص خوش ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ یہ سورت ہمارے بھی دلوں کے غموں کو دور کرنے کا باعث ہوگی اور ہم بھی اللہ کی رحمت سے اور زیادہ پر امید ہو جائیں گے انشاءاللہ. عبداللہ بن شداد کہتے ہیں میں نے نماز میں عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنی، حالانکہ میں آخری صفوں میں تھا. آپ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ کی تلاوت کر رہے تھے، یعنی اپنے غموں کی فریاد اللہ سے کر رہے تھے اور رو رہے تھے. یہ سورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب وفات پا گئے تھے. یہ قیام مکہ کا آخری دور تھا، ہجرت سے کچھ ہی عرصہ پہلے. مٹھی بھر مسلمان کفار کی سخت آزمائشوں میں پس رہے تھے
اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل یا جلاوطنی کی سازشیں کی جا رہی تھی. یعنی انتہائی مشکل وقت تھا، بہت زیادہ ٹینشن چل رہی تھی. تو ان حالات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے دلوں کی تسکین کے لیے یہ سورت نازل فرمائی اور یوسف علیہ السلام کی مثال بیان کی کہ کس طرح وہ ایک کے بعد ایک آزمائش سے گزرے اور انہوں نے صبر و استقامت سے کام لیا اور آخر کار ان کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر عظیم مقام اور مرتبہ اور عزت اور سرفرازی سے نوازا. اسی طرح مسلمان بھی دنیا میں طرح طرح کی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں اور ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی زندگی میں کوئی اسٹرگل کر رہا ہے. تو ایسے میں انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ انجام اچھا ہی ہوگا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھا انشاءاللہ. تھوڑا سا تعارف یوسف علیہ السلام کا بھی کروا دیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم سورت کے ٹیکسٹ پر آئیں. یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے. روایات کے مطابق یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کی ایک بیوی جس کا نام راہیل بتایا جاتا ہے ان سے تھے اور باقی 10 بیٹے دوسری بیویوں سے تھے. یعقوب علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے جہاں اسحاق علیہ السلام اور ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے. اسرائیلی روایات کے مطابق یوسف علیہ السلام کی پیدائش 1906 قبل مسیح BC یعنی بیفور کرائسٹ کے قریب زمانے میں ہوئی، یعنی اب سے تقریباً آپ سمجھے 4000 سال پہلے. یوسف علیہ السلام بہت معزز ترین انسانوں میں سے تھے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معزز بن معزز بن معزز بن معزز یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام تھے. یعنی یوسف علیہ السلام بھی عزت دیے گئے، ان کے والد بھی، ان کے والد اور ان کے والد، 4 نسلوں تک ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت عزت بخشی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ معزز کون ہے، یعنی سب سے زیادہ عزت کس کو دی گئی؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. صحابہ نے عرض کیا ہم آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے نبی یوسف، سب سے زیادہ عزت ان کو دی گئی. بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ، یہ سب سے زیادہ معزز ہیں. صحابہ نے کہا ہم اس کے متعلق نہیں پوچھ رہے. آپ نے فرمایا اچھا عرب کے خاندانوں کے بارے میں تم پوچھنا چاہتے ہو؟ سنو، جو جاہلیت میں معزز تھے وہ اسلام میں بھی عزت پا گئے اگر انہیں دین کی سمجھ آ جائے. تو عزت کا معیار اسلام میں کیا ہے؟ تقویٰ اور دین کی سمجھ بوجھ. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دولت زیادہ حاصل ہو جائے تو اس سے عزت زیادہ بن جائے گی، جبکہ جتنی زیادہ آپ کو دولت ملتی جاتی ہے اتنے ہی آپ کے حاسد زیادہ ہوتے جاتے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید مال و دولت زیادہ ہوگا تو عزت زیادہ ہوگی، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک معزز وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہو اور پھر اس کا عمل بھی اچھا ہو. یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی، 110 ایئرس کی عمر میں، اور انتقال کے وقت بنی اسرائیل کو وصیت کی کہ جب تم اس ملک سے نکلو تو میری ہڈیاں یعنی میرے جسم کو اپنے ساتھ لے کر جانا. تو آئیے ہم پڑھتے ہیں سورۃ یوسف. سب سے پہلے ہم آیت نمبر 1 سے 6 تک کی تلاوت سنیں گے، اس پیسج کو سمجھیں گے، پھر اگلے پیسج کی تلاوت، پھر اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی. اور کل سے اپنی بک ضرور رکھیے اور پین بھی ساتھ رکھیے تاکہ اہم سبق آپ لکھ لیجئے جو آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم باتیں جب سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں لیکن بعد میں پھر ہم بھول جاتے ہیں. تو علم کو قلم کے ذریعے محفوظ رکھنا چاہیے، علم کو قلم کے ساتھ محفوظ کر لینا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس کوئی گیجٹ ہے تو اس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ محفوظ کریں. علم حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا، دوسری چیز خاموشی سے سننا، توجہ سے سننا، تیسری چیز عمل کے لیے سننا، صرف دکھانے کے لیے نہیں کہ ہاں ہم نے سورۃ یوسف پڑھ لی.
پھر یہ کہ جو کچھ آپ نے پڑھا اسے گھر جا کے دہرانا. آپ کو اس وقت یہ لفظی ترجمے والی کتاب اسی لیے دی گئی ہے سورۃ یوسف کی، تاکہ آپ جب گھر جائیں تو آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، آپ اس کا لفظی ترجمہ کچھ دفعہ دہرائیں، اسٹوری کو خود دیکھیں، خود غور کریں، ریپیٹ کریں، تو اس سے آپ کو خود بھی بہت سی باتیں سمجھ آئیں گی. سورۃ یوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا صرف ترجمہ پڑھ لینا بھی کافی ہے، اس سے بھی کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے کلام میں بہت ڈیپتھ ہے، اس کہانی کے پیچھے بہت سے سبق ہیں ہماری زندگی کے لیے، لہٰذا انہیں بھی سیکھنا چاہیے. تو آئیے ہم تلاوت سنتے ہیں. تلاوت سننے کے آداب میں سے بھی یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے. تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے مکمل خاموشی کے ساتھ قرآن مجید سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں. بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہم ہی نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے، اور بے شک اس سے پہلے آپ یقیناً بے خبروں میں سے تھے. جب یوسف نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا جان، بے شک میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف ایک چال چلیں گے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کی اصل حقیقت سکھائے گا، اور اسی طرح تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو پورا کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے دونوں باپوں ابراہیم اور اسحاق پر پورا کیا. بے شک تمہارا رب بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. سورت شروع ہو رہی ہے حروف مقطعات سے. حروف مقطعات جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، الف الگ، لام الگ، را الگ. اس کی اصل مراد اور معنی اللہ ہی جانتا ہے.
ان کے بارے میں ایک راجح رائے یہ ہے کہ ان حروف کے ذکر سے تمام دنیا کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید انہی حروف میں اتارا ہے، انہی حروف تہجی کے اندر، الفابیٹس کے اندر۔ اگر تمہیں اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک ہے تو تم بھی ان حروف سے کوئی ایسی صورت بنا کے دکھاؤ، لیکن آج تک کوئی اس قرآن کی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا اور اس جیسا کوئی کلام پیش نہ کر سکا۔ پھر یہ کہ یہ قرآن نہایت واضح کتاب ہے، کتاب مبین ہے، یعنی اس کا معجزہ ہونا بھی ظاہر ہے اور اس کا انداز بیان بھی بالکل واضح ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی کتاب ہے، یہ اپنے احکامات کو بھی خوب واضح کرتی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، قرآن کو عربی زبان میں نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ جو اس کے سب سے پہلے مخاطب یعنی عرب لوگ تھے وہ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور پھر وہ آگے دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر یہ قرآن کسی دوسری زبان میں نازل ہوتا تو حجت تمام نہ ہوتی، عرب کہتے یہ ہماری زبان میں نہیں ہے اس لیے یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ قرآن عربی زبان میں اس لیے بھی نازل ہوا کیونکہ عربی زبان تمام زبانوں میں سے زیادہ فصیح زبان ہے، سب سے زیادہ واضح اور سب سے زیادہ وسعت والی زبان ہے۔ یہ انسانی نفس میں آنے والے احساسات اور جذبات کو سب سے زیادہ بہتر طور پر ادا کرنے والی، یعنی بہترین طریقے سے اس کو ایکسپریس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام کتابوں سے افضل کتاب کو سب سے افضل زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ اس کتاب کا تعارف کچھ یوں کرواتے ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور بے شک یہ قرآن یقیناً رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، یعنی کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جسے امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، یعنی رب کی طرف سے جبریل امین لے کر آئے ہیں، تمہارے دل پر اترا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جبریل امین نے اتارا یہ کلام۔ کیوں اتارا؟ تاکہ تم خبردار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کر دو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل امین کے سپرد یہ کام کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو خود سب سے بڑے ہیں، پھر جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں، پھر وہ زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں میں سے افضل ترین ہیں ان کے دل پر لا کر اتارتے ہیں، اور جس شہر میں اترتا ہے مکہ وہ سب شہروں سے زیادہ بڑا شہر ہے، ام القریٰ، تمام بستیوں کی ماں کہا گیا اس کو، اور جس امت کے لیے یہ کتاب آئی وہ امت تمام امتوں میں سے افضل ہے، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس مہینے میں یہ نازل کیا گیا وہ مہینہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے، جس رات میں یہ نازل کیا گیا وہ رات سب سے افضل رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لہٰذا جو شخص اتنی برکتوں، اتنی عظمت والے کلام کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا، وہ دونوں جہانوں کی کامیابی پائے گا، اس زندگی میں بھی کامیاب ہوگا اور آگے کی زندگی میں بھی کامیاب ہوگا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پکڑ کر رکھیں مضبوطی کے ساتھ، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، گر تو خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بہ قرآن زیستن، کہ اگر تم مسلمان بن کے رہنا چاہتے ہو تو ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے بغیر مسلمان بن سکو، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی انسٹرکشنز کو فالو نہ کریں اور پھر ہم سیدھے رستے پر ہوں۔ آپ بھلا جائیں ہائی وے پر اور گوگل میپ کو آن کریں اور اس کی انسٹرکشنز کو فالو نہ کریں اور اپنی مرضی کریں، پھر کہاں پہنچیں گے؟ نو ویئر، لاسٹ ہو جائیں گے۔ اس کو تو ہم اتنے دھیان سے اپنی نگاہیں بھی اس میپ پر رکھتے ہیں اور اپنے کان بھی اسی کی طرف لگائے رکھتے ہیں اور سامنے بھی پوری طرح متوجہ رہتے ہیں کہ کہیں ہم گم نہ جائیں، ورنہ ہمارا وقت بھی ضائع ہوگا، پیٹرول بھی ضائع ہوگا، ہم محنت بھی ضائع ہوگی اور ہم اپنا مقصد نہیں پا سکیں گے۔ تو اگر ہم دنیا میں ایک چھوٹا سا رستہ، سیدھا رستہ نہیں پا سکتے انسٹرکشنز کے بغیر، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، کھانا پکانا ہو، گھر صاف کرنا، ہر چیز کے لیے ہمیں رہنمائی چاہیے ہوتی، تو ایک انسان جو اتنی قیمتی چیز ہے جس کے لیے ساری دنیا بنائی گئی، کیا اس کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت نہیں؟ اور کیا یہ رہنمائی بس صرف ایک دفعہ رمضان میں قرآن سن لینے سے کافی ہو جاتی ہے، یا اس مینول کو ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے، اس کو روزمرہ کی زندگی میں، صرف ہمیں ہی نہیں تمام مسلمانوں کو؟ لہٰذا آپ سب اپنی اپنی دوستوں کو کل مزید لے کر آئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک قرآن پہنچ سکے، اوروں کو بھی اس کے بارے میں دعوت دیں، کیونکہ جو آپ کی وجہ سے اس رستے پر آئے گا وہ جو کچھ بھی زندگی میں کرے گا اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا اور آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گا۔ بہرحال اس قرآن کو جو اتنا عظیم کلام ہے،
اس لیے نازل کیا گیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اس کو، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تمہاری عقل کو قوت ملے، عقل کام کرے، عقل صحیح سوچے. یہ عقل کی روشنی ہے. عقل بذات خود بھٹک جاتی ہے، کبھی صحیح فیصلہ کرتی ہے اور کبھی غلط، لیکن جس انسان کو قرآن کا نور مل جاتا ہے اور اس نور کے ساتھ وہ اپنی عقل سے کام لیتا ہے تو وہ پھر سیدھے رستے پر رہتا ہے. لہذا ہمیں اس کی نیت اور ارادہ کر لینا چاہیے کہ اگر ہم واقعی عقل مند انسان بننا چاہتے ہیں تو کثرت سے قرآن کی مجلسوں کو اپنائیں، کثرت سے حکمت کی باتیں سنیں، اس سے ہماری عقل طاقتور ہوگی. بچوں کو اگر یہ قرآن پڑھائیں گے سمجھ کر، بہت سے لوگ حفظ کروا دیتے ہیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں ہوتی، وہ عقل سے کام نہیں لیتے کہ قرآن کہتا کیا ہے. لہٰذا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھ لیتے ہیں پھر ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور بڑے ہو کے بھلا دیتے ہیں اور ان کی زندگی بالکل کسی اور ڈگر پہ چل رہی ہوتی ہے. جس بچے کو آپ ناظرہ قرآن پڑھائیں، جس بچے کو آپ حفظ کروائیں، لازم ہے کہ اس کو اس کے معنی بھی بتائیں کہ یہ قرآن کہتا کیا ہے، کیونکہ یہ آیا کس لیے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مند بنو. عقل مند بنانے کے لیے آیا ہے، اور اس کے بغیر کوئی حقیقی معنوں میں عقل مند ہو نہیں سکتا. آپ بچوں کو اس کو سکھا دیں گے، سمجھا دیں گے، وہ دوسرے بچوں سے زیادہ سمارٹ ہوں گے، زیادہ بہتر فیصلے کر سکیں گے. آج تمام ماں باپ پریشان ہیں نئے نئے فتنوں سے جو ہر روز سنتے ہیں. اب یہ چیز آ گئی ہے اور اب یہ تو پریشان ہوتے ہیں کہ اسکول بھیجیں کہ نہ بھیجیں. ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں؟ آپ قرآن سمجھا دیں، قرآن ان کو سب کچھ سمجھا دے گا. وہ خود فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. پھر نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں. قرآن مجید میں بہت سے قصے آئے ہیں، قصص القرآن، لیکن یہ قصہ ابتدا سے اختتام تک بہت ہی خوبصورت قصہ ہے. اس قصے میں ایک بگننگ ہے، پھر عروج ہے، پھر اختتام ہے اور بہترین انجام ہے. اس قصے میں تکرار نہیں، اس قصے میں بہت سے سبق اور حکمتیں ہیں. قرآن مجید کے علاوہ اور کتابوں میں بھی بڑے قصے آتے ہیں، ناولز، افسانے، کہانیاں، لیکن اکثر ان میں سے جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، فرضی اور خیالی باتیں ہوتی ہیں، جبکہ یہ قصہ 100% سچا قصہ ہے جس پر ہمیں یقین آ جائے گا. اور پھر بعض قصوں میں آپ دیکھیں کہ لینگویج عجیب و غریب ہوتی ہے اور بچے جب ان کو پڑھتے ہیں تو وہ وہی زبان اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اس قصے میں زبان بھی بہت خوبصورت استعمال کی گئی ہے. اور یہ قصہ قرآن کی سچائی کی دلیل بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے، وہ کبھی مصر نہیں گئے تھے، وہ کبھی اور ملکوں میں نہیں گئے تھے. اپنے تجارتی سفر کے لیے تھوڑا سا سفر انہوں نے کیا تھا ایک آدھ دفعہ، اور اس کے بعد وہ واپس مکہ میں ہی مقیم تھے. مکہ میں رہتے ہوئے جہاں نہ کوئی لائبریری تھی، نہ کوئی ٹیچر تھا اور نہ کوئی کتاب جاننے والا تھا، وہاں وحی کے ذریعے آپ کو ایک ہی سٹنگ میں یہ مکمل قصہ دیا گیا. اور اس قصے میں بہت سی نشانیاں بتا دی گئیں. یہ نشانیاں دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کی دلیل ہیں. تو جب آپ اپنے بچوں کو یہ قصہ سنائیں تو اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، کہاں رہے، اور انہیں یہ قصہ کیسے پتا چلا، تاکہ انہیں یہ یقین آئے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے اور یہ غیب کی خبریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، جبکہ قریش نے ان سے اس کا مطالبہ کیا تھا. قصہ شروع ہوتا ہے ایک خواب سے، یعنی ابتدا ہوتی ہے اس خواب سے کہ جس کو یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں دیکھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی بڑے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کام سے پہلے اس کے کچھ اشارات دے دیتا ہے اور وہ تمہید آسانی کا کام دیتی ہے، بندے کو پھر مشقتوں کے لیے تیار کر دیتی ہے. تو بعض اوقات ہمیں بھی کوئی ایسے خواب آتے ہیں جن کی تعبیر کئی سالوں بعد ملتی ہے اور انسان سوچتا ہے کہ خواب تو میرا سچا ہی تھا، کیونکہ سچے خواب کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان یوزول ہوتا ہے نا، یعنی وہ آپ کے دل کی باتیں نہیں ہوتی، آپ نے سوچا نہیں ہوتا، آپ نے امیجن نہیں کیا ہوتا، آپ نے ویسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہوتی. تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیا دیکھا میں نے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور آپ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک خبر آپ کو دی جاتی ہے تاکہ آپ اس کام کے لیے تیار ہو جائیں. کچھ لوگ جاگتے میں بھی خواب دیکھتے ہیں، ڈے ڈریمنگ کرتے ہیں اور زندگی کے خواب دیکھتے ہیں، ویژنری ہوتے ہیں، بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے ان کے دل میں ویسے ہی خیالات آنے لگتے ہیں. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بہت ادب سے خطاب کر کے کہتے ہیں اور بڑے پیار سے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. اور یہ ان کی سمجھداری کی دلیل ہے کہ اپنے والد کے لیے بہت ہی عزت کے لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ کسی بھی انسان کی
اپنی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا احترام کرے اور ان سے جب بات کرے تو ادب اور احترام سے کرے. پھر آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی عقل مندی کے خواب دیکھا اور کسی اور کو نہیں جا کے بتایا، اپنے باپ کو بتایا. یہ کسی بھی بچے کی یہ سمجھداری کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اہم معاملات میں اپنے والد یا والدہ کو کانفیڈنس میں لیتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں. بہت سی باتیں ہم جب خواب دیکھتے ہیں تو اپنے دوستوں کو بتانے لگتے ہیں، ادھر ادھر بیٹھ کے کہانیاں سنانے لگتے ہیں، لیکن عقل مند انسان کون ہوتا ہے؟ جو اپنے خواب صرف اس کو بتاتا ہے جس پر وہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے. اور ماں باپ سے زیادہ کس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ ماں باپ کے اوپر بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا رشتہ بنائے کہ بچے سب سے زیادہ آپ پر اعتماد کریں اور اپنے مسائل آپ سے ڈسکس کریں بنسبت اس کے کہ باہر لوگوں سے جا کے ڈسکس کریں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام بہت آرام سے اپنے والد سے کہتے ہیں کہ میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو دیکھا. یہ کہہ کے وہ ٹھہر جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا ٹھہر کے کہتے ہیں رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ وہ میرے لیے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. کتنی عاجزی ہے ان کے اندر. یہ نہیں کہا میں نے یہ دیکھا اور بہت ایکسائٹیڈ ہو کے اور بہت اس کو الیبوریٹ کر کے کہ سورج چاند ستارے میرے آگے جھکے ہوئے. نہیں، بات شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا رکتے ہیں اور پھر اپنے والد کو بہت پیار سے آرام سے بتاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ پہلے ستاروں کا ذکر ہے اور پھر سورج اور چاند کا ذکر ہے. یہ ستارے یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور چاند اور سورج یوسف علیہ السلام کی والدہ اور والد تھے. ادب کی وجہ سے سورج اور چاند کو بعد میں بیان کیا، ستاروں کا ذکر پہلے کیا. انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کو جو خواب آتے ہیں وہ بالکل سچے ہوتے ہیں، اور پھر ان میں سے کچھ خواب تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں. نیک لوگوں کے خوابوں میں سچائی کا پہلو غالب ہوتا ہے، لیکن بعض ان کے خواب ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی. عام لوگوں کے خواب سچے اور جھوٹے دونوں ہو سکتے ہیں. واضح ہو گیا؟ انبیاء کے خواب بالکل سچے، نیک لوگوں کے خواب کچھ سچے اور کچھ ایسے کہ جو الجھے سے ہوتے ہیں، تعبیر نہیں ہوتی ان کی، حدیث نفس ہو سکتی ہے. اور عام لوگوں کے خواب سچے بھی اور جھوٹے بھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، بس اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، اور ایک اور خواب شیطان کی طرف سے غمگین کرنے والا ہوتا ہے. آپ کو دن میں بھی وسوسے ڈال کے پریشان کرتا ہے اور خواب میں بھی آپ کو پریشان کرتا ہے. اور تیسرے وہ خواب جو انسان کی اپنی ہی نفس کی باتیں اور اپنے ہی توہمات اور اپنے ہی خیالات ہوتے ہیں. تو یہ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں. ہر خواب سچا نہیں ہوتا، ہر خواب کا مطلب نہیں ہوتا. وہ کم ہی خواب ہوتے ہیں جس کی وضاحت میں نے کی کہ جو ان یوزول ہوتے ہیں اور آپ کو بھولتے نہیں ہیں، آپ کے ذہن میں نقش ہو کے رہ جاتے ہیں. بہت کلیئرٹی ہوتی ہے ان خوابوں کے اندر، ان کا کوئی مطلب ہوتا ہے. لیکن ہر شخص مطلب نہیں جانتا ہوتا اور ہر شخص کو خواب بتانا بھی نہیں چاہیے. اگر اچھا خواب ہو تو صرف قابل اعتماد شخص کو جو آپ کو اچھی تعبیر دے، کیونکہ جیسی وہ تعبیر دیتا ہے ویسا ہی پھر وہ ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف اگر خواب میں کسی تکلیف دہ چیز کے انڈیکیشن ہو، صدقہ خیرات کریں، اللہ سے دعا کریں، بائیں طرف تتکار دیں اور کسی کو اپنا خواب بیان نہ کریں. صرف مخلص لوگوں کو ہی خواب سنانا چاہیے. اور برے خواب کے بعد جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے. اگر اور کچھ نہیں آتا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ورنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس سے بھی انشاءاللہ اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. والد خواب سنتے ہیں اور وہ بہت شفقت کے ساتھ بچے کو سمجھاتے ہیں. قال یا بنیا، کہتے ہیں میرے چھوٹے سے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے. اب باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح بات کرنی چاہیے. افسوس یہ کہ کچھ والدین بات کرتے ہوئے بھی گالی دیتے ہیں اور بات ختم کر کے بھی گالی دیتے ہیں، اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ انتہائی غلط چیز ہے کہ جس سے بچوں کی تربیت میں بہت بڑا خلل پڑتا ہے. یعنی ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا، یعنی کسی باپ نے شکایت کی کہ ماں جو ہے وہ بیٹی کو گالیاں دیتی ہے، یعنی ذرا سا روتی ہے، یہ شور مچاتی ہے. تو خدا کے لیے گالی دینا جو ہے فسق ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور اپنی ہی اولاد کو گالی دینا اس سے زیادہ تو ناسمجھی کی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. تو بہرحال والدین کو چاہیے کہ پیار سے بات کریں، پیار کے جملے بولیں. انہوں نے فوراً خواب کی تعبیر سمجھ لی، اور تعبیر یہی تھی کہ ان کا بیٹا ایک عظیم الشان مقام پہ پہنچے گا. لہٰذا انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ اپنا خواب کسی کو بتانا نہیں، یعنی اپنے بھائیوں کو خاص طور پہ نہیں بتانا، ورنہ وہ تم سے جیلس ہو جائیں گے، تم سے حسد کریں گے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نعمت کو مصلحت کے تحت چھپانا بھی چاہیے.
یہ جو ہمارے کلچر میں ہے نا کہ اگر کوئی بچی پریگننٹ ہو جاتی ہے تو وہ پھر کسی کو ذکر نہیں کرتی، تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ یہ صرف کلچر ہے، اس میں بھی خیر ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں، بعض اوقات نظر لگنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ اولاد تو انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے نا اس دنیا میں. تو اسی طرح دیگر نعمتیں بھی جب انسان کو کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی عزت ملتی ہے تو اس کو بھی بہت نمایاں نہیں کرنا چاہیے. لیکن افسوس یہ کہ سوشل میڈیا کے دور میں آج کل ہمیں کوئی چھوٹی سی بھی چیز ملتی ہے تو ہم فوراً اس کی تصویر اتار کے پوری دنیا میں نشر کر دیتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی اس کے پیچھے پریشانیاں اور جیلسیز اور باتیں اور تنقیدیں بھی ہم سنتے ہیں، اور پھر لوگ ہماری نیتوں پہ بھی شک کرنے لگتے ہیں، پھر لوگ اس کے سورس کے بارے میں شک کرنے لگتے ہیں، تو اپنے لیے خود مصیبت کھڑی کرتے ہیں. یعنی کیا اللہ کی نعمتیں صرف شو آف کرنے کے لیے یا شکر ادا کرنے کے لیے اور صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے ہیں؟ تو نعمت کو، انعام کو مصلحت کے تحت چھپا لینا چاہیے، اور اس وقت تک جب تک کہ وہ خود بخود ظاہر نہ ہو جائے، کیونکہ پریگنینسی ایک دن تو ظاہر ہو ہی جائے گی. اور اسی طرح جب کوئی کام کرنے لگے، کوئی پروجیکٹ بنائے، کوئی منصوبہ بنائے، تو اس کو بھی ایک دم سارے لوگوں کے سامنے جا کے ذکر نہیں کریں، بلکہ جب تک اس کی کوئی شیپ نہیں بنتی، جب تک وہ ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو غلط ایڈوائس دے کے اور اس کا رخ ہی موڑ دے جیلسی کی وجہ سے. اور خاص طور پر جب پتا ہو کہ کوئی ہم سے جیلس ہوتا ہے تو اس سے تو اپنی نعمت کو لازماً چھپانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو، بے شک ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، یہ انسان کی ویکنس ہے، کمزوری ہے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں شیطان نے انسان کو سجدہ نہیں کیا تھا حسد کی بنا پر. اس لیے شیطان کا سب سے پہلا وار یہی ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں نیگیٹو فیلنگ ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تاکہ ہم دوسروں کے بارے میں ایسی باتیں سوچیں. یعنی اگر کوئی اپنی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے تو پھر انسان کے مقاصد میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو اظہار نعمت کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا، لیکن وہ کیسے؟ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے، اس کا ذکر کیجیے. یعنی جب نعمت آپ کے ہاتھ میں آ جائے اور حسد کا اب ڈر نہ رہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کی ڈیٹیلز نہ بتائیں، میں نے یہ چیز یہاں انویسٹ کی، اس سے اتنی آمدنی ہوئی، پھر اس سے میں نے یہ خریدا، پھر اس میں وہ شیخ چلی والا پورا پلان نہیں بتائیں لوگوں کو، کیونکہ آخر میں کیا ہوتا ہے شیخ چلی کے ساتھ، سنی ہوئی ہے کہانی. تو بعض لوگ شیخ چلی والے پلان بتاتے رہتے ہیں اور پھر وہ جب جاگتے ہیں تو وہی انڈوں کی ٹوکری کو ٹوکر مار کے سارے انڈے توڑ دیتے ہیں جن سے مرغیاں نکلنی تھی اور اس نے بیچ کے بکری لینی تھی. تو اس لیے اپنے پلانز اس وقت تک نہ بتائیں جب تک کہ وہ کوئی شیپ اختیار نہ کر جائیں. اور پھر یہ کہ ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ کہ نعمت مل جائے تو زبان سے اور عمل سے شکر ادا کرنا چاہیے. اگر مال کی نعمت ملی ہے تو اس میں سے لازماً صدقہ نکالنا چاہیے. علم کی نعمت ملی ہے تو اس کو لازماً دوسروں سے شیئر کرنا چاہیے، اس کا بھی صدقہ نکالنا چاہیے، اور سب سے پہلے اپنے پیاروں کو بتانا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورت بھی اس سے پوری کرنی چاہیے. یعنی اگر ہمیں کچھ ملا ہے تو اپنے رشتے داروں کو بھی دیں. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ قریبی رشتوں میں خلل ڈالتا ہے. وہ آپس میں یعنی بہن بھائیوں کے بیچ میں لڑائی فساد ڈال دیتا ہے. جو محبت کرتے ہیں کسی سے ان کے بیچ میں بدگمانی ڈال کے اس محبت کو دور کرنے کی کوشش کریں. محبت ہمیں خوشی دیتی ہے نا، ہم اپنی اولاد سے کریں، اولاد کی اولاد سے کریں، اپنے دوستوں سے کریں، دین والوں سے کریں. کچھ محبتیں فطری ہوتی ہیں، جیسے والدین کے دل میں اولاد کی محبت، اولاد کے دل میں والدین کی محبت، یہ نیچرل ہے، بالکل یہ اللہ نے ڈال دیا ہمارے اندر. لیکن کچھ ہوتی ہیں جو ایکوائر کی جاتی ہیں، جن میں خونی رشتے نہیں ہوتے. خاص طور پر نسب کے رشتوں کے علاوہ جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں، سسرالی رشتوں میں محبتیں ایکوائر کرتے ہیں خدمت کے ذریعے، اچھے تعلقات کے ذریعے، محبت کے اظہار کے ذریعے، کیونکہ وہ محبت ایسے ہی نہیں مل جاتی، وہ کچھ کرنے سے ملتی. اسی طرح جو باقی دوستوں کے ساتھ محبت، آپ محبت دیں گے تو آپ کو محبت ملے گی، آپ رسپیکٹ دیں گے تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی. وہ قدرتی چیز نہیں ہوتی، لیکن جو قدرتی محبت ہوتی ہے وہ خونی رشتوں میں خاص طور پر ہو جاتی ہے، یا پھر کسی انسان سے اس کی کسی خاص خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. تو بہرحال محبتوں کے سلسلے میں شیطان سے محتاط رہیے. یہ کچھ کی پوائنٹس میں آپ کو ساتھ ساتھ دوں گی، ان کو آپ نے ضرور نوٹ کر لینا ہے. کیوں؟ کیونکہ جہاں شیطان دیکھتا ہے کہ اس شخص کو محبت مل رہی ہے یا یہ محبت دے رہا ہے، وہاں کوئی نہ کوئی ایسا فساد ڈالے گا تاکہ محبت ختم ہو جائے. کیونکہ محبت کو انسان انجوائے کرتا ہے، محبت انسان کو خوشی دیتی ہے، اور جو حاسد ہوتا ہے، جیلس ہوتا ہے، وہ ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتا. اس لیے شیطان سے بچ کر رہیے. اور اگر کسی کے بارے میں کوئی برا گمان آ بھی جائے تو اسے جلد از جلد دور کیجیے، اس سے پہلے کہ وہ پورا گرج بن جائے.
اور پھر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چن لے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض کو چنتا ہے. ان میں سے کچھ انبیاء ہوتے ہیں، کچھ اولیاء ہوتے ہیں، کچھ عام نیک بندے ہوتے ہیں. مختلف نیکی کے کاموں کے لیے اللہ بندوں کو چن لیتا ہے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کسی خیر کے کام کے لیے چن لے، ہم سے خیر کے کام لے لے، ہم سے بندوں کے فائدے کے کام لے لے. تو اپنے بارے میں آپ ضرور سوچئے کہ اللہ نے آپ کو کس خاص خوبی کے ساتھ، کس نعمت کے ساتھ چنا ہے، اور آپ اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ نے ہمیں اسلام کے لیے چن لیا، ہمیں ایمان دیا، ہمیں مسلمان پیدا کیا. پھر یہ کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں سے بنایا جنہیں قرآن کی محبت دی. اسی محبت کی وجہ سے تو آپ اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں آ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں پڑھنے کے لیے مواقع عطا کیے، اور پھر یہ کہ دوسروں کو دین کی دعوت دینے والا بنایا. تو اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے، جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. یہاں یعقوب علیہ السلام نے کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، یعنی دین کا علم عطا کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. وہ دنیا کی رونقیں چھوڑ کر دین کے سمجھنے میں لگ جاتا ہے، اپنی زندگی، اپنا وقت اس کام کے لیے لگاتا ہے. اور پھر یعقوب علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی اس میں یہ تھا کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ یہاں نہ صرف یہ کہ یوسف علیہ السلام کو بلکہ ان کے بھائیوں اور والدین کو بھی عزت ملنے والی ہے. اور پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جس نسل سے تعلق رکھتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پے در پے ان کے اندر خیر رکھی تھی. تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اللہ تم پر اپنی نعمت تمام کرے گا، یعنی تمہیں کمال تک پہنچائے گا، اور آل یعقوب پر بھی، یعنی تمہاری وجہ سے یعقوب کے اور بچے جو ہیں ان کو بھی عزت ملے گی. اور ایسا ہی ہوا، آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں. پھر ان کی زندگی اس کے بعد ایک نئے موڑ میں داخل ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 7 سے 21 تک تلاوت سنیے. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم
هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. در حقیقت یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں تھیں. جب انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، بے شک ہمارے والد واضح بھول میں ہیں، یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے والد کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا لے گا. انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، کیا ہے آپ کو کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے جبکہ ہم تو اس کے بہت خیر خواہ ہیں. کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ خوب کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم اس کی خوب حفاظت کرنے والے ہیں. اس نے کہا مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے مجھ سے دور لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں تب تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں ہوں گے. پھر وہ اسے ساتھ لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ وہ اسے اندھے کنویں کی تہ میں ڈال دیں گے، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ضرور انہیں ایک دن ان کے اس کام کے بارے میں آگاہ کرو گے جبکہ وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے. اور عشاء کے وقت وہ سب روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ہم تو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے دور چلے گئے اور ہم یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ تو ہم پر یقین کرنے والے نہیں خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے. یعقوب نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک برے کام کو اچھا کر دکھایا ہے، تو اب صبر ہی اچھا ہے، اور اس پر جو تم بیان کر رہے ہو اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. اور ایک قافلہ وہاں آ نکلا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا کنویں پر بھیجا، تو جو ہی اس نے اپنا ڈول ڈالا بولا واہ خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے. اور انہوں نے اسے سامان تجارت سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ اسے خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے. اور انہوں نے اسے بہت کم قیمت پر چند گنے چنے درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ یوسف کے بارے میں بہت بے رغبت تھے.
اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اپنی بیوی سے کہنے لگا اسے عزت اور احترام کی جگہ دو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اور یوں ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں ٹھکانہ دیا اور تاکہ ہم اسے باتوں کی حقیقت سکھا دیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ ان آیات میں چند ایسے سبق ہیں اور حکمتیں ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے کچھ نشانیاں ہیں۔ یہاں سوال کرنے والے کون ہیں؟ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا وطن تو شام تھا، تو بنی اسرائیل مصر میں کیسے آباد ہو گئے؟ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون سے انہیں نجات ملی۔ اس پر یہ سورت اتری اور فرمایا کہ سوال کرنے والوں کے لیے اس قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس قصے میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ واقعات تبدیل ہو رہے ہیں، اور پھر تبدیل ہوتے ہوئے واقعات میں انسان کی زندگی جس طرح موڑ کھاتی رہتی ہے، اور انسان زندگی کے مختلف جو سٹیجز ہیں ان سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ایک آزمائش سے دوسری آزمائش تک، کبھی آزمائش سے نکل کر احسان کی طرف، کبھی ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام غلامی سے عزت اور بادشاہت کی طرف، یعنی کہاں اپنے پیارے والد سے جدائی، اپنے گھر سے جدائی، اپنے وطن سے جدائی، اور پھر کس طرح جدائی کے بعد ایک ایسے مقام پہ پہنچ کر جب یوسف علیہ السلام انتہائی کامیاب ترین انسان تھے وہاں دوبارہ ملاپ، اور پھر غم اور پریشانی ایک کے بعد ایک آئی، لیکن اس کے بعد وہ مسرت اور خوشی سے بدل گئی، پھر خوشحالی سے قحط سالی کی طرف، اور قحط سالی سے خوشحالی کی طرف، تنگی سے فراخی کی طرف، اور اسی طرح کی بہت سی تبدیلیاں ہم اس قصے کے اندر دیکھیں گے، جس سے سب سے بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، کبھی اس میں خوشیاں ملتی ہیں اور کبھی اس میں تکلیف دہ دور آ جاتے ہیں، کبھی ڈپ آ جاتے ہیں، کبھی انسان بہت اپنے آپ کو اچھا فیل کرتا ہے اور کبھی انسان اپنے آپ کو بہت ڈاؤن فیل کرتا ہے۔ تو جب اچھی حالت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ اور جب تکلیف دہ حالت ہو، دل کے اوپر کوئی پریشانی اور بوجھ ہو، تو انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، ایک دم غصے میں نہیں آنا چاہیے، فرسٹریشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، انگزائٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس وقت کو اچھے طریقے سے صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ گزار لینا چاہیے، اس امید پر کہ ہر رات کے بعد ایک دن بھی آتا ہے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جو اعتراض تھا یوسف علیہ السلام پر، وہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی، اور اس کی سزا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دینا چاہی۔ اب اگر کسی بچے کو ماں باپ چاہتے ہیں تو اس میں بچے کا کیا قصور ہوتا ہے؟ بچے کا تو کوئی جرم نہیں، لیکن اپنے والد کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ ہاں، اعتراض ضرور کرتے تھے، شکوہ ضرور کرتے تھے کہ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، کہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہیں، جو دونوں ایک ماں سے بچے تھے، باقی سوتیلے تھے، تو یہ ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیوں زیادہ پیارے تھے؟ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین سب بھائیوں سے چھوٹے تھے، اور والدین کو عموماً چھوٹی اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ دوسرے بھائیوں میں نہیں تھیں، تو ماں باپ ان بچوں کی طرف نیچرلی زیادہ انکلائن ہو جاتے ہیں جو ان کا خیال رکھتے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جن کے اندر زیادہ اچھی کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ تیسری بات یہ کہ یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل بھی تھے، اور اپنے والد کا بہت ادب اور احترام کرنے والے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا اور جبریل علیہ السلام ہمیں تیسرے آسمان تک لے گئے، یعنی پہلے پر گئے، دوسرے پہ گئے، پھر تیسرے پہ چلے گئے۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلایا تو پوچھا گیا، آپ کون ہیں؟ کہا جبریل ہوں۔ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا ان کے پاس کیا پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا گیا ہاں، پیغام گیا تھا۔ اس پر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، وہ ایسے تھے کہ انسانوں کا آدھا حسن ان کو ملا تھا، یعنی اگر سارے انسانوں کا حسن جمع کر لیا جائے تو آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کے حصے میں آیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ بھائیوں کو اس بات پہ ناراضگی تھی کہ یوسف
ہمارے لیے رکاوٹ ہیں باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، ہم ایک پورا گروہ ہیں، ہم 10 ہیں، وہ تو 2 ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے اور والد کی توجہ حاصل کرتے، اس کے برعکس انہوں نے دھوس دھاندلی سے کام لیا اور کہا کہ والد کی بہت سری غلطی ہے کہ وہ ایک بچے کو زیادہ پیار کر رہے ہیں۔ حل کیا نکالا انہوں نے؟ حل یہ نکالا اقتلوا یوسف، یوسف کو ہی قتل کر دو۔ حالانکہ ان کا کیا قصور تھا کہ وہ پیارے تھے، لیکن حسد کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے۔ وہ بھی پیغمبر کی اولاد تھے، وہ بھی مسلمان تھے، لیکن بعض اوقات انسان غصے کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ایسے قدم اٹھا لیتا ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات غیرت کھانے والوں کو نقصان دیتی ہے اور نقصان پہنچانے اور ایذا پہنچانے کی طرف لے جاتی ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی سے غیرت کھائی تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تکلیف دینے کی کوشش کی، اور ان کے حسد نے انہیں بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ حسد کیسی چیز ہے کہ جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کروا دیتا ہے، اور باپ کی نظر میں پیارا ہونا، محبوب ہونا اتنا بڑا جرم بن گیا کہ جس کی وجہ سے قتل معمولی ہو گیا۔ یعنی جو جرم نہیں تھا وہ جرم بنا دیا، اور جو جرم تھا وہ جرم نہیں رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں بھی جب آپس میں حسد ہوا تھا تو پھر کیا نتیجہ نکلا اس حسد میں؟ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور دنیا میں یہ پہلا قتل تھا۔ تو انسان بعض اوقات اپنے ہی گناہوں کی نحوست میں پڑھ کر اور گناہ کرنے لگتا ہے۔ حسد کرنا ایک گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے دل کو صاف کرنا چاہیے، تزکیہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر انسان اس کو سینے سے لگائے رکھتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اور بھی گناہ گھسیٹ لاتا ہے۔ یہی حال ہوا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کہ جب انہوں نے باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنے کا ارادہ کیا تو اس کے نتیجے میں اور بھی کئی گناہ کر ڈالے۔ انہیں جھوٹ بولنا پڑا، والد کو دھوکہ دے کے اپنے بھائی کو لے گئے، جہاں جا کر انہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا۔ تو یاد رکھیے، برائی برائی کو دعوت دیتی ہے، یہ بھی کی ورڈ ہے۔ نیکی نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ آپ ایک نیکی کریں گے، آپ کو خوشی ملے گی، اس کے نتیجے میں آپ کو ایک اور نیکی کا موقع مل جائے گا، اس کی وجہ سے وہ نیکی کے اوپر نیکی بلڈ ہو جائے گی، تو پھر ایک اور نیکی آپ کریں گے، لہٰذا نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتا چلے کہ ہماری نیکیاں قبول ہو گئی؟ جیسے اب عشرہ ذی الحجہ گزرا ہے، ہم نے روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا، قرآن پڑھا اور نیکیاں کی، صلہ رحمی وغیرہ کی، جو بھی اللہ نے توفیق دی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ نیکیاں ہم سے ہوئیں، لیکن کیسے پتا چلے وہ قبول ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر اس عشرے کے گزرنے کے بعد بھی نیکیوں پر استقامت رہی، قرآن پڑھنے کا سلسلہ جاری رہا، نفل زندگی میں شامل رہے، سنت مؤکدہ اگر پڑھی ان دنوں میں تو وہ بعد میں بھی جاری رہی، تو جب نیکی کرنے کے بعد وہ نیکی عادت بنتی جائے، یعنی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، تو سمجھے کہ آغاز والی نیکی قبول ہو گئی۔ کیونکہ انسان کے اندر استقامت سب سے مشکل چیز ہے۔ کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بھی بڑی چیز ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص 20 سال سے یہ نیک کام کرتا آ رہا ہے تو سمجھو کہ اس کو کرامت مل گئی ہے، یعنی اللہ نے اس کو عزت دے دی ہے۔ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک نیک کام شروع کرتے ہیں، 2 دن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارا دل بھر جاتا ہے، پھر ہم اس کو چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگتے ہیں، پھر وہ چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگتے ہیں۔ یہ چیز انسان کے لیے زندگی میں سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ جس انسان کی زندگی میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی، جس انسان کی زندگی میں اسٹیڈ فاسٹنس نہیں ہوتی، وہ انسان پھر کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ۔ اس سے انسان کا نفس تو خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی کام کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، انسان ذرا بور ہونے لگ جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان چاہتا ہے کہ کوئی ورائٹی ہو، کوئی اور چیز ہو۔ ایک ہی کھانا کھائیں آپ تو روز تھک جاتے ہیں، تو اسی طرح کوئی بھی اچھا کام آپ روز کرنے لگے تو آپ تھک جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اسی کے اندر کوئی ورائٹی پیدا کر لیں، لیکن نیک کام نہیں چھوڑیں۔ اور یاد رکھیے کہ لوگوں کی خیر اسی میں ہے کہ وہ حسد سے بچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، قطع رحمی نہ کرو، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی، اور وہ ہے حسد اور بغض، جو مونڈ دینے والی ہے، اریز کر دینے والی ہے۔ اس سے مراد بالوں کو مونڈنا نہیں، دین کو مونڈ، یعنی جس گھر میں، جس رشتے میں حسد اور بغض آ جائے، حسد تو حسد ہے نا، جیلسی، اور بغض یہ کہ نفرت دل میں رکھ کے معاملے کیے جائیں، وہاں پر پھر دین باقی نہیں رہتا۔
کیونکہ پھر انسان کا دل ہی پاک نہیں رہتا، نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا، تو پھر دین کس چیز کا؟ صرف ظاہری لبادہ اوڑھنے کا نام دین نہیں ہے. دین تو اندر سے شروع ہوتا ہے اور باہر آتا ہے. جیسے ایک درخت اندر بیج ڈالتے ہیں تو پھر وہ درخت بنتا ہے، تو صرف اوپر نظر جو آتا ہے وہ درخت نہیں ہوتا، اتنا ہی وہ نیچے بھی ہوتا ہے. تو کچھ انسان ہوتے ہیں وہ اپنا ظاہر تو بڑا پاک صاف کر لیتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن لیتے ہیں، حجاب پہن لیتے ہیں، جلباب پہن لیتے ہیں، اور ظاہری اعمال کے اوپر بڑی توجہ کرنے لگتے ہیں، لیکن دل ان کے بغض سے، حسد سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے دیندار لوگ بھی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے سے ہی غافل ہوتے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو جب بھی دین والوں سے آپ کے دل میں کوئی نفرت آئے، کوئی حسد آئے، کوئی برے گمان آئے، تو سوچئے کہ خرابی میرے اپنے اندر ہے، مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے. تو دوسروں کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر میں پڑ جائیں، اور ظاہر کو تو قائم رکھیں لیکن باطن کے اوپر توجہ زیادہ کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا بہترین انسان صاف دل والا اور زبان کا سچا ہوتا ہے. کسی نے پوچھا صاف دل والا کون ہے؟ فرمایا پرہیزگار، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ حسد ہو. پوچھا گیا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا جو دنیا کو برا سمجھتا اور آخرت کو پسند کرتا ہو، یعنی دنیا میں نہ کھو جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ سب سے خوبصورت مقام جنت اسی کو ملے گا جس کے اندر حسد نہیں، کیونکہ اگر حسد لے کے آپ جنت میں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی خوش نہیں رہ سکیں گے. حاسد کو اچھی سے اچھی نعمت مل جائے، اس کی زندگی میں خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کس کو کیا مل گیا، اور وہ اسی پہ روتا ہے پھر. لیکن جو شخص اپنی نعمتوں کو دیکھتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر اس کے اپنے دل کو بھی خوش رکھتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی خوشی کا باعث بنتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ان بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو اور اس کے بعد تم نیک بن جانا. یہ بھی ایک ڈائلیما ہے. بہت سارے لوگ اسی طرح سوچتے ہیں ابھی تو یہ کر لو نا، پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں حج کر لیں گے. تو ایسی نیت بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کو ایسی چیزیں خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. اب یہ بھائی آپس میں مشورہ ہی کر رہے تھے تو ایک بھائی نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو. ہاں اگر تم اس کو باپ سے دور کرنا چاہتے ہو تو جا کے اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آئے گا قافلہ اس کو اٹھا کے لے جائے گا، تمہاری جان چھوٹ جائے گی، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا. قتل نہ کرو کیونکہ قتل بڑا گناہ ہے، یعنی بڑے گناہ کو چھوڑ کر چھوٹا کر لو. یعنی نہی عن المنکر تو یہ ہے نا کہ اس کو قتل نہ کرو، اس کو اپنے گھر میں رہنے دو، اس کا باپ اس سے محبت کرتا، باپ کو تکلیف ہوگی، باپ کو تکلیف نہ دو، نہیں یہ نصیحت نہیں کی. اب انہوں نے پلاٹنگ کی، چال چلی، سازش کھیلی کہ باپ سے اب کس طرح منوا کے یوسف کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جائیں اور ان کو پھینک کے آ جائیں. کہتے ابا جان آپ تو ہم پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرتے، وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں اتو واری پینا، تو آپ تو ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے. یعنی یہ کہاں سے پتا چلا کہ تم بھروسہ نہیں کرتے؟ تاکہ دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہے نہیں میں بھروسہ کرتا ہوں، بتاؤ تو صحیح کیا کرنا ہے. جیسے بچے کہتے ہیں آپ تو ہمیں کچھ دیتے ہی نہیں، تو آپ کہتے ہیں اچھا میں اب کیا دوں ان کو کہ یہ کہیں کہ آپ ہمیں دیتے ہیں. تو یہ بھی کام نکلوانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، یوسف کے بارے میں بھروسہ نہیں کرتے، ہم تو اس کے بڑے ہی خیر خواہ ہیں. اب دیکھیے کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. ادھر قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، کنویں میں پھینکنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ادھر کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. یہ کون سی خیر خواہی ہے؟ کیسے شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ برے کام کو مزین کر دیتا ہے. یہ پڑھتے ہیں نا آپ قرآن میں کہ زین لہم الشیطان واعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے. تو یہ ہوتا ہے مزین کرنا، کہ برائی خوبصورت نظر آنے لگے اور اپنی برائی کو اچھا بنا کے پیش کرے انسان. کہنے لگے آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ کچھ چر چگ لے، پکنک پہ جاتے ہیں اور ہم اس کی بڑی اچھی حفاظت کریں گے. اس کا بھی کوئی پلان نہیں. ایک اور جھوٹ. اب والد کہتے ہیں انی لیحزننی ان تذهبوا بی. چھٹی اس ہوتی ہے نا انسان کی، وہ خبردار کر رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ ان کی بات کے سٹائل سے بھی، ان کی آنکھوں کے اندر جو حسد چھپا ہوا تھا اس سے بھی ان کو پتا چل رہا تھا، کیونکہ جو فیشل ایکسپریشن ہوتے ہیں وہ بہت کچھ بتا دیتے ہیں انسان کو، جو اگر کوئی عقل رکھتا ہو. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میرا نہیں دل چاہتا کہ تم ساتھ لے جاؤ، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی بھیڑیا نہ اس کو کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو، کیونکہ چھوٹے تھے ابھی. تو انہوں نے کہا اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے تو یہ تو بڑی نقصان کی بات ہے، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے، ہم بھیڑیوں کو کیسے کھانے دیں گے. اب اس کو وہ کسی نہ کسی طرح بہلا پسلا کے ساتھ لے یوسف علیہ السلام کو، اور سارے اس بات پہ متفق ہو گئے. وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. اس بات پہ سب کا اتفاق ہو گیا کہ اب قتل نہیں کریں گے، ہم کنویں میں پھینکیں گے. اب پھینک دیا انہوں نے. اب جو ہی انہوں نے کنویں میں پھینکا، تہہ تک پہنچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر وحی نازل کی لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ایک دن آئے گا کہ جب تم انہیں ان کی اس حرکت کے بارے میں بتاؤ گے جبکہ یہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے.
یعنی یوسف علیہ السلام کے دل پر سکینت نازل کر، ان کو الہام کر دیا گیا کہ دس از ناٹ اینڈ آف دا لائف. ہم سب بھی جو اپنے آپ کو کسی غم کے کنویں میں دیکھتے ہیں کہ نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں، کنویں سے نکلنا آسان ہے، کوئی رسی پھینکے اس سے پکڑ کے نکلنا بھی بڑا مشکل ہے، کہاں یہ کہ انسان خود سے نکلے، نو وے. لیکن جب اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے اس کو کنویں سے بھی نکلوا دیتا ہے. تکلیف اور غم میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی ڈھارس بندھاتا ہے اور وہ استقامت پر رہتے ہیں، اللہ سے بدگمان نہیں ہوتے، ناراض نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھی ڈھیل دیتا ہے. بعض اوقات لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ظلم کی رات طویل ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف اہل ایمان کے دلوں پہ سکینت اور بشارت بھی آتی ہے. اگر وہ نہیں آ رہی نا، بہت انگزائٹی ہے، بہت ڈپریشن ہے، بہت پریشانی، تو کیا کریں؟ ایمان کو مضبوط کرنا شروع کر دیں، کیونکہ کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم پر حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ذمے ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. تو اگر مدد نہیں آ رہی، دل ٹوٹا جا رہا ہے، دل پریشان ہے، تو وہ کام کریں جس سے ایمان بڑھے. جب ایمان مضبوط ہوگا تو بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جائے گی. وجاؤ اباہم عشاء یبکون، اب اپنے والد کے پاس رات کے وقت واپس آتے ہیں اندھیرے میں، روتے دھوتے جھوٹے آنسو لے کر. مجرم عموماً رات کو جرم کیا کرتے ہیں، دن کی روشنی میں باپ کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ چہرے کے تاثرات سے جان لیں گے کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے. زبان کا لڑکھڑانا بھی بہت کچھ بتا دیتا ہے. لہٰذا وہ عشاء کے وقت واپس آئے تاکہ اپنے جرم کو چھپا سکیں. لیکن اہل بصیرت معاملے کی تہہ تک پہنچ ہی جاتے ہیں. کتنی بھی کوئی اداکاری کرے، ایکٹنگ کرے، لیکن جن کو اللہ نے دل کی آنکھیں دی ہوتی ہیں وہ دوسروں کو جھوٹ پہچان لیتے ہیں. یہی حال یہاں ہوا. آ کے کہتے ہیں قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ابا جان ہم ریسنگ پہ چلے گئے تھے، ہم آپس میں دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے. وترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف کو ہم اپنے سامان کے پاس حفاظت کے لیے چھوڑ گئے. فاکلہ الذئب، تو ایک بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف کو کھا لیا. وما انت بمؤمن لنا، آپ تو ہماری بات کا اعتبار ہی نہیں کریں. پھر وہی سٹائل، آپ تو ہماری بات مانتے نہیں. یہ ہوتا ہے کچھ بچوں کا سٹائل، ہر وقت وہ ماں باپ کو بلیم ہی کرتے رہتے ہیں، آپ ایسے کرتے ہیں، آپ ویسے کرتے ہیں، اپنا کوئی قصور نہیں دیکھتے، سارا قصور ماں باپ کا بتاتے ہیں. اور یہ انتہائی غلط ہے. اگر ہمارے دلوں میں بھی اپنے ماں باپ کے خلاف کوئی ایسی چیز چھپی ہوئی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ایسی جگہ کیوں شادی کر دی، ہمیں یہ ایجوکیشن کیوں نہ دی، ہمیں فلاں پروفیشن کیوں نہ لگوایا، یہ سارے شکوے نکال دیں. کیونکہ ماں باپ اپنے طور پر جو بیسٹ کر سکتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں. اور فرما بردار بچے کبھی بھی اپنے ماں باپ کے قصور اور غلطیوں کو نہیں پرکھتے اور ان کو تانے نہیں دیتے. یہاں یہ تانا دینے والی بات، آپ تو ہم پہ اعتبار ہی نہیں کرتے. کتنی تکلیف کوئی آپ سے کہے ذرا، آپ تو ہم پہ اعتبار ہی نہیں کرتی، تو آپ کہیں ہیں. کیونکہ ریلیشن شپ میں مسٹرسٹ سب سے نقصان دہ چیز ہے. کوئی بھی ریلیشن شپ اچھے نہیں ہو سکتے جہاں مسٹرسٹ ہو، جہاں دوسرے پر اعتماد نہ ہو، جہاں دوسرے کے بارے میں امن نہ ہو. بہرحال وہ اپنے والد کو اس طرح بلیک میل کر کے کہتے ہیں وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، چاہے ہم کتنے بھی سچے ہوں آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے. بہرحال یوسف کو تو بھیڑیا نے کھا لیا ہے ان کے خیال میں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ دلیل کے طور پر جھوٹا خون لگا کر بھی لے آئے. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ، یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کا بالکل اعتبار نہیں کیا، بلکہ کیا کہا، یہ تمہارے نفسوں نے اس معاملے کو بڑا ہلکا بنا دیا ہے. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میں بہت خوبصورتی سے صبر کروں گا، صبر جمیل کروں گا. واللہ المستعان، اور اس صبر پر اللہ ہی میرا مددگار ہے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر صبر نہیں کیا جا سکتا. واللہ المستعان علی ما تصفون، تم جو باتیں بنا رہے ہو ان کے مقابلے میں صرف اللہ سے مدد چاہتا ہوں. کیا خوبصورت انداز ہے. اچھا ہمارے جیسا کوئی عام پیرنٹ ہوتا تو وہ کیا کرتا کہ بھائی بھائی کو کہیں پھینک کے آ جائے اور آ کے جھوٹی کہانی سنائے اور آپ کو سمجھ بھی آئے، آپ کیا کریں گے؟ ڈنڈا نہیں اٹھا لیں گے؟ سچ بتاؤ مجھے کیا ہوا تھا، مجھے پتا ہے تمہاری شرارتوں کا، چلو میرے ساتھ، کہاں گئے تھے، چلو ڈھونڈتے. نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ آیات بار بار پڑھنے کی ہیں، اسی لیے آپ کو ترجمے والی کتاب دی گئی ہے کہ گھر جا کے کچھ آیتوں کو آپ ریپیٹڈلی پڑھیں. کہتے ہیں اللہ ہی سے مدد لی جا سکتی ہے. مومن غم کی شدت میں کیا کرتا ہے، لوگوں کے سہارے نہیں ڈھونڈتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ تکلیف جب اپنے ہی بچوں سے پہنچتی ہے، عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے نا، کوئی تکلیف آتی ہے تو خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے نا. ہم اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں، ماں باپ ہم سے کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے کرتے ہیں. جب ان رشتوں کے اندر نفرتیں آ جائیں، بغض آ جائیں، حسد آ جائے، نقصان دینے پہ تل جائیں، پھر انسان کدھر جائے. تو اللہ نے ہمیں بندوں کے سہارے پہ نہیں چھوڑا،
مشکل وقت میں بندوں کا سہارا نہیں ڈھونڈے، اللہ سے مدد مانگے. اس بات کو یاد رکھیں. جب کوئی تکلیف آئے، جب کوئی پریشانی آئے، اللہ کی طرف رجوع کریں. کیا پڑھیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. علماء کہتے ہیں کہ اس وقت تک ابھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. اگر یعقوب علیہ السلام کو یہ آیت پتہ ہوتی تو اس موقع پہ ضرور وہ یہ پڑھتے، کیونکہ نقصان کے وقت یہی آیت پڑھی جاتی ہے. کوئی چیز چلی گئی ہے، پیاری سے پیاری چیز چلی گئی، انا للہ، ہم بھی اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، ہم بھی اسی کی طرف جانے والے ہیں، واپسی تو ادھر ہی ہے. کچھ دنیا کی چیزیں چلی گئی تو کیا ہوا؟ ایک تو نقصان ہو گیا، اوپر اپنا آپ گوائیں رو رو کے، تکلیف اٹھا اٹھا کے، پریشان ہو کے. نہیں، واللہ المستعان، اللہ ہی میرا مددگار ہے، اللہ میری مدد کرے گا، اللہ مجھے اس مشکل سے نکالے گا. اور جو اللہ کو تھام لیتا ہے وہ مشکل سے باہر نکل آتا ہے، وہ کنویں سے باہر نکل آتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کا جو صبر تھا وہ صبر جمیل تھا. صبر جمیل اور عام صبر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ صبر جمیل کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ صبر جس میں شکوہ شکایت نہیں ہوتی، انسان ہر وقت روتا رہے اور کہ میں صبر کر رہا ہوں، یہ نہیں صبر ہوتا. اس میں جزا فضا نہیں ہوتی، حال دعائی نہیں ہوتی. ایسا صبر جس میں نہ کوئی ناراضگی، اپنے سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے ہیں، انسان دوسرے کے ساتھ معاملہ بھی اچھا کر رہا ہے، غم دل میں ہے، آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں، لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. غم کے وقت اللہ سے شکوہ نہیں کرنا، وائی می یہ نہیں کہنا. غم کے وقت لوگوں کو لان تان نہیں کرنی، تم کاز ہو میرے غم کے، تم وجہ ہو میری پریشانی کے. جیسے مائیں عام طور پہ بچوں کو کہتے ہیں تم ٹھیک ہو جاؤ تو میرے سارے غم دور ہو جائیں. اس سے کیا ٹھیک ہو جاتے ہیں غم؟ نہیں، بلکہ اپنی انرجیز کو سیو کر کے بچوں کو اچھے مشورے دیں، ان سے ڈسکشن کریں، ان کی ہیلپ کریں، تاکہ وہ جس مشکل اور اسٹرگل کا شکار ہے اس سے باہر نکل آئیں، نہ کہ ہر وقت الٹے تانے دے دے کے ان کا مورائل ڈاؤن کریں. فوری کہتے ہیں کہ 3 باتیں صبر ہیں: اپنی تکلیف کو بیان نہ کرنا، یعنی ہر ایک کے سامنے اپنی پٹاری نہیں کھول کے رکھنا، اور اپنی مصیبت کا ذکر نہ کرنا، اور اپنے آپ کو پاک قرار نہ دینا کہ پتہ نہیں میرا کون سا گناہ ہے، میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. نہیں، کون کہتا ہے ہم نے گناہ نہیں کیا؟ ہم سے تو ہر لمحہ کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صبر صدمے کی پہلی چوٹ پر، کسی کی وفات کی خبر سنی جو آپ کو بہت ہی پیارا تھا، اس وقت جو آپ کا رویہ ہوگا وہ صبر کہلائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رو رو کے باتیں نہیں کرنی، رو رو کے ذکر نہیں کرنا، غم کا بیان نہیں کرنے، صبر کے ساتھ اس معاملے کو نپٹانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے، بعد میں تو آہستہ آہستہ صبر آ ہی جاتا ہے. مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اس کے احکام کی، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. تم اسے خوشحالی میں یاد رکھو، وہ تمہیں تکلیف کے وقت یاد رکھے گا. جب دن اچھے ہوں تو اللہ کو نہ بھولیں، اپنی نمازوں میں کوتاہی نہ کریں، اپنا صدقہ خیرات نہ چھوڑیں. صدقہ خیرات صرف مشکل وقت کے لیے نہ رکھیں، اپنی نیکی کے کاموں کو نہیں چھوڑیں. اور جب مانگو اللہ سے مانگو، کیونکہ سارے خزانے تو اس کے پاس ہیں. جب مدد چاہو اللہ سے چاہو. قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک کر دیے گئے، یہی فیصلہ ہے اللہ کا. ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی کرو گے تو کامیاب ہوگے. پھر فرمایا اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نفع دینا چاہے، کوئی نفع نہیں دے سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. اور اگر وہ سب مل کے تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں، کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. یاد رکھو مصائب پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے. مدد کب آتی ہے؟ صبر کے ساتھ. کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور آسانی سختی کے ساتھ ہے. ان مع العسر یسرا. جہاں مشکل آتی ہے وہاں آسانی بھی ہوتی. لہذا دونوں چیزیں سامنے ہیں. ہماری ساری توجہ کس کی طرف ہو جاتی؟ مشکل کی طرف. اور جو اس کے ساتھ آسانی ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے آپ کو مزریبل کنڈیشن میں لے جاتے ہیں. اب کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام تو کنویں میں ہے، یعقوب علیہ السلام نے صبر کر لیا، اور اب ہوتا ہے کیا؟ وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ آتا ہے. فارسلوا واردہم، وہ اپنے پانی لانے والے کو بھیجتے ہیں. وہ پانی لینے والا کنویں میں ڈول ڈالتا ہے، ایک دم پکار اٹھتا ہے یا بشرا، خوشخبری، گڈ نیوز، ھذا غلام، یہاں تو ایک لڑکا ہے. وہ اسروہ بدا، اس کو نکال کے باہر اپنے سامان کے اندر اس کو چھپا لیتے ہیں کہ کوئی اب اس کا وارث نہ پہنچ جائے.
واللہ علیم بما یعملون، اللہ تعالیٰ کو خوب پتا ہے جو وہ کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں، کیا سلوک کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے اوپر بھی جب کوئی تکلیف دہ حالات ہوتے ہیں تو ہمارے لمحے لمحے کو، ہماری ہر چیز کو اللہ دیکھتا ہے۔ ہم کیا باتیں کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، ہم کیا دعائیں کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، ہم کس ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور کس شکوے کا وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ انسان کو صبر کیسے آتا ہے؟ جب وہ یہ سوچ لیتا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ میرے حالات کو جانتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کنویں سے نکال کر ان کے لیے اب نئے اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے جس میں وہ بہت کچھ سیکھیں گے اور بہت عروج پر جائیں گے، لیکن ابھی کچھ مشکلات ہیں راستے کی۔ یہ قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا اور پھر مصر پہنچ کر انہیں کیا کرنا تھا؟ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، وہ جلدی ان سے چھٹکارا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، کم قیمت پر ان کو بیچ دیا، دراہم معدودہ، چند درہموں کے عوض، تھوڑے سے پیسوں کے عوض، وَكَانُوا مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ ان سے بے رغبت تھے۔ سبحان اللہ، وہ بچہ جس کو پوری انسانیت کا نصف حسن دیا گیا، جو اتنا معزز ہے اللہ کی نگاہ میں کہ ابراہیم علیہ السلام کا پڑپوتا ہے، اسحاق علیہ السلام کا پوتا ہے، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہے، نبیوں کی اولاد ہے، دین اور دنیا دونوں ہیں، وہاں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں لگ رہی۔ کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ کسی بچی کی شادی ہو جاتی ہے، بڑے ہی معزز خاندان سے آتی ہے، نسل در نسل ان کے آبا و اجداد نے عزت پائی ہوتی ہے، مالی لحاظ سے بھی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، اسکلفل ہے، ایجوکیشن بھی ہے، کام بھی جانتی، سب کچھ، لیکن جس گھر میں آتی ہے وہاں اس کی کوئی قدر ہی نہیں، زندگی میں اس کے اوپر ایسی آزمائش آ جاتی۔ اور یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے، کس طرح لوگ بچیوں کو لا کے ذلیل کرتے ہیں اور کس طرح ان کو بس ایک میڈ بنا کے لے آتے ہیں اور کس طرح ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ ایسے میں کیا چیز صبر دے گی؟ یوسف علیہ السلام کی کہانی کہ اتنی کوالٹیز ہونے کے باوجود اس قافلے والوں نے ان کو چند سکوں کے بس بیچ دیا، بس تھوڑے سے پیسے مل جائیں ہماری جان چھوٹے۔ یعنی اتنا قیمتی انسان ہو اور اس کی بس اتنی سی قیمت لگے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ایک جگہ پر بڑی عزت ہوتی ہے، ہر کوئی آپ کو چاہتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے لیے بھاگ بھاگ کے دوڑ کے آتا ہے۔ جیسے بچی کی مثال دے رہی ہوں نا، ماں باپ بھی ہر بات مان رہے ہیں، باپ کا بھی پیار ہے، ماں کا بھی پیار ہے، بہن بھائیوں کا بھی پیار ہے، سبھی کچھ ہے زندگی میں، اور یکا یک زندگی موڑ کاٹتی ہے اور ایسی جگہ جا پہنچتا ہے انسان کہ جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی قدر کرنے والا نہیں، نہ شوہر کا پیار ہے، نہ ساس سسر کی توجہ ہے، نہ ہی کوئی اور فیملی کے اندر سے کوئی توجہ ہے، اور انسان کو یوں لگتا ہے جیسے واقعی مجھے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اور بعض اوقات تو بچیوں کو والدین سے ملنے بھی نہیں دیتے، سال ہر سال گزر جاتے ہیں اور وہ تڑپتی اور ترستی رہتی ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نعمتیں بھی دینے والا ہے، اچھے دن بھی آئیں گے۔ لہٰذا جو بھی اپنے آپ کو غم کے کنویں میں محسوس کرے وہ اس واقعے کو یاد رکھے کہ اللہ اس سے نکالے گا، اور نکال کے ضروری نہیں فوری طور پر مسئلہ حل ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ بھی کہیں اور پھر تھوڑے سے درہموں کے عوض بک جائیں اور کوئی آپ کو پہچانتا ہی نہ ہو کہ آپ کون ہیں۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں کہیں گئی تو آنے والوں نے بہت اچھا استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد مجھے ہال کے اندر بھیجا گیا، تو اندر جو پہلی خاتون مجھے نظر آئی میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے ایسے دیکھا اور سلام کا جواب ہی نہیں دیا، اور میں جا کے پھر اسٹیج پر بیٹھ گئی تو سب کو سلام کیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ وہاں مجھے جانتی نہیں تھی، لہٰذا سلام کا جواب بھی ڈھنگ سے نہیں دیا۔ جب یہاں بیٹھ کے پہچانا تو رویہ ہی بدل گیا، چہرہ ہی بدل گیا۔ یہ فرق ہوتا ہے جاننے اور نہ جاننے میں۔ آپ جس کو جانتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جس کو آپ جانتے نہیں اس کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، چاہے وہ سونے کا بنا ہوا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کتنا ہی مقام رکھتا ہو۔ تو اس لیے جب ہم اچھے ریلیشن شپ چاہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو جاننا بھی چاہیے، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے دین میں صلہ رحمی کا کانسیپٹ ہے کہ رشتہ داروں سے جوڑے رکھو، ان کو کال کرتے رہو، ان سے میل ملاقات کرتے رہو، ان کو وزٹ کرتے رہو، ان کو اپنی شکل دکھاتے رہو، ان سے بات کرتے رہو، تاکہ یہ محبتوں کے سلسلے قائم رہیں۔ آپ نے فرمایا بل الارحام ولو بالسلام، رشتوں کو تر و تازہ رکھو خاص سلام کے ذریعے، کیونکہ اگر آپ بھول جائیں گے ان کو تو وہ بھی کیا ہوگا، بھول جائیں گے آپ کو۔ اور صلہ رحمی کا فائدہ کیا ہے؟ جو شخص چاہتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو، جو شخص چاہتا ہے اس کے مال میں برکت ہو، اسے چاہیے رشتوں کو جوڑ کے رکھے، رشتوں کو نہ کاٹے، اس سے خیر ہی خیر نکلتی ہے۔
بہرحال جب انہوں نے بچہ دیکھا تو اس وقت تو بڑے خوش ہوئے، خوشخبری، گڈ نیوز، بہت خوبصورت بچہ ہے یہاں. لیکن اس کے بعد انہیں اس بچے کی ضرورت نہیں تھی اور انہوں نے اس کو فروخت کر دیا. یاد رکھیے آزاد انسان کو بیچنا سنگین گناہ ہے، ہمارے دین میں منع ہے. بعض جگہوں پر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں پھر آگے بیچ دیتے ہیں، دوسرے ملک لے جا کے بیچ دیتے ہیں، اور بہت سے غلط کام اور گھناؤنے کام ہوتے ہیں. تو ایسا کرنا درست نہیں. بہرحال انہوں نے تو یہی کیا کہ ایک آزاد لڑکے کو بیچ کے قیمت کھا گئے. حالانکہ ان پہ لازم تھا کہ جب وہ بچہ نکلا تھا تو آس پاس کے علاقوں میں اعلان کرتے کہ یہ کس کا بچہ ہے، یا یوسف علیہ السلام سے کہتے کہ تمہیں اپنے گھر کا رستہ آتا ہے تو چلو اپنے گھر چلے جاؤ. لیکن گھر بھی نہیں جانے دیا، کسی کو بتایا بھی نہیں، اور اپنے ملک لے گئے اور سامان تجارت سمجھ کر اس کو چھپایا اور مصر جا کے فروخت کر دیا. وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواه. مصر میں جس نے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو بہت اچھا ٹھکانہ دو، عزت سے رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ دے، یعنی اگر ہم اس سے اچھا سلوک کریں گے تو یہ بھی کل کو ہمارے لیے فائدے کا بن جائے گا. اور نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. خریدنے والا ایک اچھا نوبل انسان تھا، اس نے اپنی بیوی کو بھی اچھی انسٹرکشن دی، اور یوں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایک اچھا ٹھکانہ دے دیا. اب ایک مشکل آسان ہوئی. یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا؟ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اس کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائیں. یاد رکھیے علم اور حکمت کمفرٹ میں حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے طویل سٹنگ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بھوک کاٹنی پڑتی ہے، اس کے لیے بہت سی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. لہٰذا جو لوگ یہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں وہ زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو جان لیتے ہیں. بعض اوقات ہمیں لوگوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان سے نہیں ملنا. لیکن جب تک آپ لوگوں سے ملیں گے نہیں، آپ کو پتہ کیسے لگے گا کہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں. آپ کو لوگوں کی نفسیات ہی سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو لوگوں کی حقیقت ہی سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو لوگوں کی باتوں کی حقیقت سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا کیا مکاریاں کرتے ہیں اور کیا کیا ڈبل فیس رکھتے ہیں، کہیں کچھ بات کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. یہ سب کچھ انسان تجربے سے سیکھتا ہے. اور یاد رکھیے ماں باپ کے گھر میں اور ماں باپ کی گود میں بیٹھ کے علم حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے سفر کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہم اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھنا پسند کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں، لیکن اگر انہیں کچھ بننا ہے تو انہیں اپنے گھر کا کمفرٹ چھوڑنا ہوگا، انہیں اپنے گھر کے آرام کو چھوڑنا ہوگا، تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی، تبھی وہ زندگی میں کچھ سیکھتے ہیں اور ان کے اندر معاملہ فہمی آتی ہے. آپ کسی سے معاملہ کرتے ہی نہیں، آپ کو معاملہ کرنا کیسے آگا؟ آپ تو دھوکہ ہی کھا جائیں گے. جو بچے اوور پروٹیکٹڈ پلتے ہیں، ہر چیز میں ماں باپ ان کو بس اپنے شکنجے میں رکھتے ہیں، پھر باقی زندگی میں وہ اپنے ڈیسیژنز خود نہیں لے سکتے، وہ ڈیسیژن لیتے ہوئے گھبراتے ہیں، وہ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کانفیڈینس ڈیولپ نہیں ہوتا. بعضوں کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو ماں اسے کہتی ہے یہ پانی پی لو، اپنے ہاتھ سے پلانا چاہتی ہے کیونکہ ماں کو یہ ہوتا ہے یہ کپڑوں پہ گرا دے گا پھر مجھے کپڑے چینج کرنے پڑیں گے اس کو نا، اور وہ اس ڈر سے کہتی ہے نہیں میں پلاؤں گی، کہتے نہیں میں خود پیوں گا، میں خود پیوں گا. لیٹ ہم ڈرنک، لیٹ ہم میک مسٹیک، سیکھ جائے گا اور جلدی آپ بھی فارغ ہو جائیں گی. یعنی جتنی جلدی بچہ خود کر کر کے سیکھے گا اتنی جلدی آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ کے کام کم ہو جائیں گے. کتنے گھنٹوں مائیں کھڑی رہتی ہیں بچوں کے منہ میں چوری ڈالتی رہتی ہیں، اور وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کے منہ میں نوالے ڈالتے رہتے ہیں کہ یہ کھا لیں، کسی طرح کھا لیں. ٹھیک ہے ہمارے یہ شوق بہت اچھا کہ بچے کھا لیں، لیکن ان کو اپنے ہاتھ سے کھانے دیں. وہ گراتے ہیں تھوڑا سا گرانے دیں. بعض اوقات بچے پوری پلیٹ الٹا دیتے، چیخے نہیں، چلائے نہیں، سیکھنے دیں ان کو. یہ سارے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کچھ سکھانا چاہتا ہے. یعنی فالو دا چائلڈ، بچے کو آبزرو ضرور کریں کہ وہ کر کیا رہا ہے، لیکن اس کو کانفیڈینس دیں. یہ کانفیڈینس اس کے اندر ہوگا تو باقی زندگی میں کامیاب ہوگا، وہ آگے بڑھ کے نفع نقصان کو دیکھ پائے گا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہ تعویل الاحادیث حضرت یعقوب نے کہا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں تعویل الاحادیث سکھائے گا خواب کو سن کے، اور یہاں اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتا ہے لیکن باپ کی محبت اور شفقت کے سائے میں نہیں، وہاں سے ہٹا کے. بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں جو ہم فورسی نہیں کر رہے ہوتے، ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے وہ ہو جاتی ہیں. اب کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تکلیف ضرور ہے، ہم غمگین ہیں، ہم اداس ہیں، لیکن اس میں فائدے بھی تو ہیں. بعض اوقات بچی کی شادی ہو جاتی ہے، اس کو رہ کے ماں باپ یاد آتے ہیں، اپنا گھر یاد آتا ہے، اپنا کمرہ یاد آتا ہے، اپنا سب کچھ یاد آتا ہے. بہت نیچرل ہے، کوئی بات نہیں، آنے دے یاد. لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے قدم جمتے ہیں، وہ نئے گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگتی ہے، پھر اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں،
پھر اس پہ پھل پھول لگتے ہیں، پھر اس کے اندر ایک حکمت آتی، پھر وہ ماں بن جاتی، پھر وہ اپنے بچوں کو نصیحتیں کرنے لگتی. ہم سبھی تو اسی سٹیجز سے گزرے ہیں نا. یہ تو نہیں کہ سفر آسان تھا. ہم سب نے بھی ماں باپ کی جدائی برداشت کی، بلکہ ملک کی جدائی بھی برداشت کر لی، دوستوں کی بھی، کاموں کی بھی، بہت سی چیزوں کی. پھر نئی جگہ پر سیٹل ہوئے، نئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی اپرچونٹیز دی. تو ہر وقت نیگیٹو باتیں نہیں کرنی چاہیے، کمپیریزن نہیں کرنے چاہیے. میرے ماں باپ تو ایسے تھے، میرے ساس سسر ویسے نہیں، میرا گھر تو ایسا کمفرٹیبل تھا اور یہ گھر ویسا نہیں، میرا کھانا پینا تو ایسا تھا اور یہاں وہ کھانا نہیں. ہم اس طرح کی کمپیریزن کر کے اپنے آپ کو ٹارچر کرتے ہیں. ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. صرف تنگی پہ نظر نہ رکھیں، صرف ناپسند کی چیزوں کو نہیں دیکھیں، پسند کی چیزوں کو بھی دیکھیں، اچھی چیزوں کو بھی دیکھیں. اور جو شکر گزار انسان ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں نظر رکھتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اور نعمتیں دیتا ہے، اور زیادہ دیتا ہے، اور زیادہ دیتا ہے. اور جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کو بھی برقرار رکھتا ہے. لہٰذا ہم سب کو اپنی زندگی میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اختیار کر، مثبت رویے اختیار کرنے ہیں، تاکہ ہمارے غم، ہمارے دکھ خوشیوں میں بدل سکیں. اب یہاں پر یوسف علیہ السلام بہت کچھ سیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو عزیز مصر تھا وہ وزیر مال تھا اور اس کو حساب کتاب اور ان چیزوں کا بہت علم تھا، لہٰذا یوسف علیہ السلام نے اس کی ہیلپ کے لیے یہ ساری چیزیں سیکھ لی. یہ فلسطین کے گاؤں میں تو نہیں سیکھ سکتے تھے، یہ مصر جیسے ترقی یافتہ ملک میں ہی آ کے سیکھ سکتے تھے. آپ کے بچے بیک ہوم وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے تھے جو انہیں یہاں آ کر اپرچونٹیز ملی. اگرچہ چیلنجز بھی بہت ہیں، لیکن آپ اپرچونٹیز کو بھی تو دیکھا کریں کہ کیا کچھ انہیں ملا ہے، کہاں تک وہ پہنچے ہیں، کتنے قابل بنے ہیں. کیونکہ بعض اوقات اگر ان کی زندگی میں کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی خرابی، تو پلٹ کے نہ ہی آتے یہاں تو یہ ایسا نہ ہوتے، اور یہ چھوڑ کے نہ جاتے ہمیں، اور ہمارے ساتھ ہی رہتے، اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. لیکن نہیں، ہر چیز میں خیر ہوتی ہے. جب تک اللہ نے ان کو آپ کے پاس رکھنا ہے اس پہ بھی شکر ادا کریں، اور جب اللہ نے ان کو لے جانا ہے تو اس پر بھی شکر ادا کریں. پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں، اپنے کاموں میں پوری طرح غالب ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کہ اللہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے. میم آواز نہیں آ رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ابھی یہاں پہ دیکھیں گرلس، جس طرح استادہ از ٹاکنگ اباؤٹ آل دا ڈیٹیلز ان ڈیپتھ، رائٹ. ابھی دیکھیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے آیت، اور یہ جو چیز ہے نا، آپ اپنے پاس قرآن شریف اوپن کریں، قرآن میں اوپن کر کے رائٹ فرام ون ورڈ الف لام را، جب کہا جا رہا تھا نا، اس میں واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ حروف مقطعات ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے، قرآن شریف کے بارے میں، دا امپورٹینس آف قرآن شریف کیا ہے، اس کے بارے میں ان ڈیٹیل ٹاکڈ اباؤٹ. دین اس کے بعد کیا آتا ہے، قصے کسے کہتے ہیں، اس کو بہترین قصہ کیوں کیا گیا ہے. پھر اگین شی ٹاکس اباؤٹ 3-4 پوائنٹس، بہترین قصہ کس لیے کہا گیا ہے، دیز آر دا پوائنٹس. اینڈ دین اس کے بعد خواب کے بارے میں آتا ہے، خواب کسے کہتے ہیں، خواب کسے نہیں بولنا چاہیے اور کسے بولنا چاہیے، خواب کی تعبیر کے پیٹرنز کیا ہے، خواب اللہ کی طرف سے، انسان کی طرف سے، اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے خواب جو ہے ایون اپنے خود کے وسوسے، مطلب اپنے خود کے جو یہ بولتے ہیں نا نفس، اس کی وجہ سے بھی آتا ہے. سو دا سیکنڈ آئی ٹاکس اباؤٹ دا خواب، رائٹ. اینڈ دین اس کے بعد ہاؤ دا اسٹوری گوز آن، دیکھیے رائٹ فرام ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے in depth, in detail it is being talked about, right. اینڈ دین اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دین ہی ٹاکس اباؤٹ لائک میں نے قصہ دیکھا ہے. اب یہ جا کر کس کو بولتے ہیں، بھائی کو نہیں بولتے. سو یہاں پہ جو ہے ٹرسٹ وردی پیپل کون ہے، ان سے جا کے اپنے قصہ بات کریں. ٹرسٹ وردی پیپل، اور پیپل جس کے پاس لائک کچھ انفارمیشن ملتا ہے، یا لائک دے کین گائیڈ یو، صحیح راستہ بتاتے ہیں، تو ان سے آپ شیئر کر سکتے ہیں دس از دا تھنگ واٹ شوڈ آئی ڈو، اب اس کا کیا کروں میں.
سو اٹ از اگین اے انڈیکیشن. اب یہ اس سے یعقوب علیہ السلام کو کیا پتا چلا تھا کہ سیئنگ دیٹ یہ جو ہے ان سے خیر کی چیزاں لینے والا ہے اللہ تعالیٰ، جو ہے ان کو نبی بنانے والا ہے. ہی گیٹ کیم ٹو نو. سو اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں یہ کرتے. ابھی دیکھیں اف یو سی دا پروسیس آف یوسف علیہ السلام کے پروسیس میں کمپلیٹلی سلولی تھوڑا تھوڑا تکلیفوں میں گئے تھے. تو شدت تکلیفیں دیے گئے تھے جہاں پہ وہ کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے. اینڈ دین اس کے بعد جو ہے قافلہ آتا ہے انہیں لے کے جانا. اس کے بعد جیل میں تھے، مینی ایئرس جیل میں تھے. پھر اس کے بعد الزام لگایا جاتا ہے ہر جگہ، ہر تکلیف ہی واز گوئنگ تھرو آل دیٹ. سو دیٹ مینس وین اللہ سبحانہ و تعالیٰ آلسو چوزز us، فرسٹ اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے. ہی gives us pains because he wants to know کہ میرا بندہ کیسا ہے، میرا بندہ کس طرح تکلیف کو کس طرح لیتا ہے. اوکے، سو تکلیف دیتا ہے اینڈ دین اس کے بعد راحت دیتا ہے. تکلیف دینے کے بعد اس کے بعد راحت. سو دس از اگین اے سائن وین وی گیٹ اللہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو بی دیر. ادھر مجھے تو راحت دینے والا ہے، یا مجھے کچھ سکھانے والا ہے، یا مجھے کوئی کام کے لیے تو چن رہا ہے. سم اور ادر تھنگ. تکلیف جو ہے ایک انسان کو جب آتی ہے، اٹ از این انڈیکیشن سیئنگ دیٹ لیکن اس سے میں بچ جاؤں. مطلب ایسا کچھ کام کیا ہوں جہاں پہ آئی شوڈ ہیو ناٹ ڈن. فلیش بیک، گو بیک، ٹرن اراؤنڈ اینڈ سی کچھ غلطی کیا ہوں کیا، سو دیٹ آئی کین ریکٹیفائی دیٹ ون. میں توبہ کر لے سکتا ہوں. دیٹ از ون تھنگ. دوسری چیز اللہ تعالیٰ لیکن جو لوگ ہیں ان کو آزمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. یوزلی انسان کیا کرتا ہے بتائیں، جب خود پہ تکلیف آتا ہے ہی سیز آزمائش ہے، اللہ کی آزمائش ہے، اللہ آزما رہا ہے مجھے. رائٹ، وین تکلیف جب دوسروں کو آتا ہے یہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے ہوا ہے، تمہاری برائیوں کی وجہ سے تمہیں تکلیفیں مل رہی. دس از دا ورژن دیٹ وی سے. جب خود پہ آتے یہ تکلیف اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے. ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ میرے برے کاموں کی وجہ سے، یا میرے ایسے برے کام کیا ہوں، ایسا برے حرکتیں کیا ہوں، یا کسی کو تکلیف دیا ہوں، اس وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ یہ تکلیف دے کر سکھا رہا ہے کہ سدھر جاؤ. یہ نہیں سوچتا انسان سوچتا کیا ہے، خود پہ آتا ہے تو آزمائش ہے، سامنے والے پہ آتا ہے تو وہ تمہارے برائیوں کی وجہ سے ہی تمہیں یہ ملتا ہے. سو دا تھاٹ پروسیس آر امپورٹینٹ گرلس. یہ جو ہے دس از اگین اے اسمال ون. کیا ہوتا ہے اب زیادہ جو بڑا ایک اور موڑ نہیں. آڈیو ہوتی ہے عزیز مصر چھوٹی آڈیو ہے، اتنا آتا 20 ہے. minutes. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر
واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. اب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں ہیں اور وہیں پلتے بڑھتے ہیں. فرمایا اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا اور دروازے اچھی طرح بند کر لیے اور بولی یہاں آ جاؤ. اس نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا آقا ہے جس نے مجھے عمدہ ٹھکانہ دیا ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. اور وہ عورت اس یوسف کا ارادہ کر چکی تھی اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر اس نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لی ہوتی. اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے پیچھے سے اس کی قمیص پھاڑ ڈالی اور دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا. کہنے لگی اس شخص کی سزا کیا ہو سکتی ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ وہ قید کیا جائے یا کوئی دردناک سزا دیا جائے. یوسف بولا اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلانا چاہا تھا. اور اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کی قمیص سامنے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچوں میں سے ہے. پھر جب اس عورت کے خاوند نے اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو کہنے لگا بے شک یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے، بے شک تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں. اے یوسف اس بات سے درگزر کرو اور اے عورت اپنے گناہ کی معافی مانگ لو، بے شک تو ہی خطا کار ہے. اب ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے کچھ انعامات ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جب وہ جوان ہوئے تو حکمت اور علم عطا کیا، قوت فیصلہ عطا کی، علم عطا کیا. یہ کون سا علم تھا جو مصر میں رہ کے انہوں نے حاصل کیا تھا؟ یہ دنیا کا علم تھا. یاد رکھیے ہمارا دین دنیا کے علم کو جو فائدہ مند علم ہوتا ہے اس کو کنڈیم نہیں کرتا، اس کو بھی ایک نعمت قرار دیتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ کچھ اور نہیں پڑھنا ہم نے، اب ہمارا دل نہیں رہتا. آبویسلی کوئی چیز قرآن جیسی تو ہے نہیں کہ جس کو پڑھ کے ہمیں مزہ آئے. لہٰذا بچے پھر کہتے ہیں کہ ہمیں بس صرف اسلامک سٹڈیز ہی کرنی ہے اور ہمیں کوئی اور دنیا کا علم حاصل نہیں کرنا، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کا علم بھی چاہیے. اور بعض اوقات تو بہت خشک ہوتا ہے، بہت ڈرائی ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، اس میں بہت محنت لگتی ہے اور بعض اوقات سیکھنے میں بہت سی تکلیف بھی ہوتی ہے. لیکن اگر انسان کی نیت اچھی ہو تو دنیا کا علم حاصل کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے. کہ پہلے سلیکشن کیسے علم کی ہو جو فائدہ مند ہو، نفع مند ہو، پھر اس کے بعد نیت یہ ہو کہ میں اس کو پڑھ کے اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا. آپ دیکھیں گے ہم اس وقت کیا یہ پروگرام کر سکتے تھے اگر یہ حال تعمیر نہیں ہوتا، اگر آپ کی کرسیاں نہیں بنی ہوتی، کوئی بنانا نہیں جانتا، اگر یہ میز، یہ لیپ ٹاپ، یہ اسپیکر، یہ سب کچھ نہیں ہوتے. یہ سب چیزیں دنیا کا علم حاصل کر کے ہی بنائی گئی ہیں نا، اور ان میں مہارت حاصل کی گئی ہے. تو اگر آپ نے کوئی دنیا کا علم پڑھا ہے تو کبھی یہ نہ کہا کریں بس زندگی گنوا دی ایسے ہی پڑھ کے. نہیں، اس کو کام میں لائیں، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اس کو اپڈیٹ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور فائدہ پہنچائیں. کیونکہ جو انسان کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو کسی کو تکلیف دیتا ہے، جو کسی کو دکھ دیتا ہے، وہ خود بھی دکھ اٹھاتا ہے. تو گیو اینڈ ٹیک. ہمیشہ اس بات کا ارادہ اور نیت کیا کریں کہ میری ذات دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث بن جائے، میری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ آئندہ جا کر یوسف علیہ السلام سے پوری مصر کی قوم کو فائدہ پہنچانا تھا، لہٰذا اس سے پہلے ان کو تیار کیا عزیز مصر کے گھر میں رکھ کے، اور فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. سب نیکوکاروں کو، نیکی کرنے والوں کو، دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. یعنی جو شخص کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، وہ خیر اس پہ پلٹ کے آتی ہے. جو دینے والے ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے، چاہے آپ علم دیں، چاہے آپ مال دیں، چاہے آپ خدمت دیں، کوئی سروس پرووائڈ کریں. لیکن اگر آپ کسی کے بھی فائدے کے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، صرف سونے پہ زور ہے، صرف آرام کرنے کی طرف توجہ ہے، صرف کھانے پینے کا شوق ہے، اور صرف اپنی ذات، می، مائی سیلف اینڈ می، آئی، مائی سیلف، می، صرف یہی آپ کو پتا ہے اور کچھ نہیں جانتے آپ آس پاس کے بارے میں، تو پھر آپ ایک بیکار انسان ہیں، آپ اپنے آپ کو خسارے میں رکھے ہوئے ہیں.
تو نیک انسان جو ہوتا ہے اگر وہ نیکی اور اچھائی پہ قائم رہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اس کی جزا دیتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نوازا، اس میں خوشخبری ہے کہ ہر محسن کو اللہ ایسے ہی نوازے گا. تکلیف آنے پہ جو شکوہ نہیں کرے گا، صبر سے کام لے گا، اپنے آپ کو نئی سچویشن میں ڈھال لے گا اور راضی ہو جائے گا اللہ کے فیصلوں پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیں گے. اب یہاں پر ایک طرف تو خیر ملی، ٹھکانہ مل گیا، علم آ رہا ہے، حکمت آ رہی ہے، لوگوں کی سمجھ آ رہی ہے، بہت کچھ ایکسپوئر ہے، کیونکہ عزیز مصر جو تھا ایک بہت بڑی پوسٹ پہ تھا. آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ مثلاً کوئی وزیر ہوتا ہے یا کوئی امیر ہوتا ہے یا کوئی امبیسڈر ہوتا ہے تو اس کی میل ملاقات اسی کیٹیگری کے لوگوں سے ہوتی ہے. اور یہ بھی ایک اصول ہے کہ اگر آپ 3 علم والوں کو جانتے ہیں اور ان کی صحبت میں رہتے ہیں تو چوتھے آپ ہوں گے. 3 مال والوں کے بیچ میں رہتے ہیں تو چوتھے آپ ہوں گے، یعنی آپ کو مال کمانے کا شوق لگ جائے گا. اگر 3 دھوکے بازوں کے بیچ میں آپ رہتے تو چوتھے آپ ہوں گے. یعنی انسان کے اوپر اس کی کمپنی اور اس کے ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. آپ جس طرح کے لوگوں میں رہتے ہیں آپ بھی ویسے ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں. نیچرلی انسان کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام جس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ان کو لا کے پلیس کیا، اس سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ اب ایک اور آزمائش سامنے آ گئی. یہی زندگی ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں نعمتیں ملتی ہیں اور دوسرے ہاتھ سے آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں. جو لوگ اس فلسفے کو سمجھ جاتے ہیں وہ نعمتوں پہ فوکس کر لیتے ہیں اور آزمائشوں کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، یہ وقت گزر جائے گا. مثلاً آپ دیکھیں کہ جیسے ایک عورت کو پریگنینسی ہوتی ہے تو اس کو پریشانی لگ جاتی ہے کہ اب پتہ نہیں کیا کیا ہوگا میرے ساتھ، خاص طور پر اگر فار دا فرسٹ ٹائم ایسا ہو. لیکن کیا ہوتا ہے، ایک دن آتا ہے نا جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے وہ تکلیف شروع ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے پتہ نہیں میں مر ہی جاؤں گا، پتہ نہیں پیدا بھی ہوگا کہ نہیں. پھر کیا ہوتا ہے، وہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر آپ کو اس کی خوشی ملتی ہے، پھر وہ بچہ آپ کو تنگ کرنے لگتا ہے، وہ راتوں کو سونے نہیں دیتا، وہ آپ کو کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے. اب آپ کبھی اسے بہلا رہے ہیں، کبھی نہلا رہے ہیں، کبھی کھلا رہے ہیں، کبھی پلا، پوری زندگی اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. اب کچھ مائیں ہوتی ہیں ہر وقت فرسٹریشن، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا میرے اوپر بلا پڑ گئی ہے. نعمت پر شکر ادا کرنے کی بجائے اس کو کوسنا شروع کر دیتی. کچھ مائیں تو اتنی بے رحم ہوتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی مار پیٹ شروع کر دیتی ہیں. یعنی جو ہی وہ چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں، کچھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتی. ایسی مائیں پھر اچھا پھل نہیں پاتی. جو مائیں بچپن میں اپنے بچوں کی کیئر کرتی ہیں، ان کو سکھاتی ہیں، پڑھاتی ہیں، لکھاتی ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ان کی خوشی بھی عطا کرتا ہے. بہرحال یہ تو ایک مثال تھی. اسی طرح جب ہم اسکول میں داخل ہوتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، تو ایک کے بعد ایک ایگزام، ایک اسائنمنٹ، بک ریڈنگ، فلاں ویک، فلاں چیز، انٹرنشپ، اب فلاں، کتنی مشکلات آتی ہیں اور انسان فرسٹریٹ ہونے لگتا ہے بعض اوقات. لیکن جو یہ یاد رکھتا ہے کہ ایک دن یہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہاں اللہ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا کچھ سکھانے کے لیے، وہ سیکھ کے نکلے گا اور اس سیکھے اسے فائدہ اٹھائے گا. اب یہاں کیا آزمائش آتی ہے؟ وراودتہ التی هو فی بیتہا عن نفسہ، وہ خاتون جس نے یوسف علیہ السلام کو پال کے جوان کیا، جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو برائی کی دعوت دیتی ہے. کیونکہ وہ محرم نہیں تھے، اس کے اپنے بچے نہیں تھے، اب وہ ایک ہی گھر میں اکیلے تھے. یعنی شوہر تو اپنے کاموں سے چلا گیا، یوسف علیہ السلام غلام ہیں، وہ گھر کے کام بھی کر رہے ہیں، آفس کے کام بھی کر رہے ہیں، اور گھر میں خاتون ہے جو کہ پرنسس کی طرح رہ رہی ہے. اور ایسے لوگوں کے پاس جن کے پاس غلام ہو، خادم ہو، سرمنٹس ہو، ان کا کوئی کام نہیں، تو پھر فارغ دماغ جو ہوتا ہے وہ برائی کی طرف ہی مائل ہوتا ہے. وہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے ریچھ گئی، ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی، اور ایک دن اس نے باقاعدہ ان کو زنا کی دعوت دی. وغلقت الابواب، سارے دروازے بند کر لیے. وقالت ہیت لک، کہنے لگی تمہیں میری بات ماننی ہوگی، آؤ میرے پاس. یوسف علیہ السلام ہکا بکا رہ گئے. قال معاذ اللہ، کہنے لگے اللہ کی بنا، یہ کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے؟ انہ ربی احسن مثوایا، میرے رب نے تو مجھے بہترین ٹھکانہ دیا تھا. انہ لا یفلح الظالمون، ظالم فلا نہیں پاتے. ظالم یہاں کون ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے. ظالم کون ہے؟ جو اپنے مالک کی نمک حرامی کرے. یعنی یہاں رب سے مراد 2 معنی لیے گئے، ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے ہی جو محسن احسان کرتا ہے ہمارے ساتھ، اور دوسرا یہاں اس عورت کا شوہر جس نے اس کو بہت عزت کے ساتھ ٹھکانہ دیا اور بہت اہمیت دی، اور اس شخص کے بہت احسانات تھے ان پر. کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کروں گا تو ظلم کروں گا. ظلم ہوتا ہے کسی کے حق میں ڈاکہ ڈالنا، چاہے وہ اللہ کا حق ہو چاہے وہ بندوں کا حق ہو، کسی کا حق مارنا اور کسی کی بیوی کے اوپر بری نظر رکھنا اور اس کو رجھانا اور اس کو اپنی طرف بلانا، یا کسی کے شوہر کو اپنی طرف مائل کر لینا اور اس کو اس کی بیوی بچوں کی طرف سے بے نیاز کر دینا، یہ بڑے ظلم کی چیزوں میں سے ہے. آج کل بہت دفعہ ایسا سننے میں آتا ہے کہ اچھا بھلا رستہ بستہ خوشحال گھرانہ
اب مرد کو کسی باہر کی لڑکی نے پھنسا لیا، اب وہ نہ اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا ہے نہ بیوی پہ، بیوی الگ مصیبت میں آ گئی ہے. تو اس طرح کے واقعات زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن ایسا کرنا ظلم ہے. اگر کسی نے کسی سے شادی کرنی ہے تو اس کا جو اسلامی طریقہ ہے اس پر کرے، اور پھر ساری صورتحال کو دیکھ بھال کے کرے. بہرحال یہاں عورت کی طرف سے شر کا آغاز ہو رہا ہے. عام طور پر تو مردوں کی طرف سے ایسی دعوت دی جاتی ہے عورتوں کو، لیکن یہاں اس عورت کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایسی دعوت کو ٹھکرا دینا کو آسان نہیں ہوتا. یعنی سارا ماحول بھی تیار ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، خود گھر کی مالکہ ایسی دعوت دے رہی ہے، اور یوسف علیہ السلام کی کوئی شادی بھی نہیں ہوئی بھی، اور وہ اس گھر میں بھی رہ رہے ہیں، غلام بھی ہیں. غلام کو تو ہر حکم ماننا پڑتا ہے، لیکن اتنی ساری چیزوں کے باوجود وہ اللہ کو یاد رکھتے. وہ جو بچپن کا سبق تھا نا ان کے دل میں، جو باپ نے ان کی تربیت کی تھی، جو ان کے دل میں ایمان ڈالا تھا، وہ آج بھی ساتھ ہے، اور یہاں بھی وہ اسی پر عمل کر رہے ہیں. ہم عام طور پہ سوچتے ہیں کہ یہاں کا ماحول بڑا خراب ہے، بچے یونیورسٹی جاتے ہیں تو بگڑ جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یونیورسٹی بھیجنے سے پہلے آپ نے ان کے ایمان کو کتنا مضبوط کیا تھا. آپ اپنا بھی تو سوچیں، اپنی غلطی کو بھی تو دیکھیں. کیا ہم نے ان کو صرف ایک دفعہ ہی زندگی میں پورے قرآن کا ترجمہ پڑھایا؟ انہوں نے ہائی اسکول تک پڑھا، انہوں نے اتنا کچھ سیکھا، کئی سال انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور اب آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اپنا وہ فرض نہیں پورا کیا جو مسلمان ماں باپ ہونے کی حیثیت سے آپ پر ذمہ داری آتی تھی، اور وہ تھی دین کی تعلیم دینا، ان کا ایمان مضبوط کرنا. جن بچوں کے ایمان آپ بچپن میں مضبوط کر دیتے ہیں، ان کو دین سکھا دیتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے وہ بڑے بھی اسی ایمان پر ہوتے ہیں، تو ماحول انہیں کچھ نہیں کہتا، بلکہ وہ ماحول پر انفلوئنس کرتے ہیں، وہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں. تو سوچئے آپ کون سے ماں باپ میں سے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ مائیں اسکول پک اینڈ ڈراپ کرتی ہیں، لیکن کتنی دفعہ مسجد لے جاتی ہیں نماز پڑھانے کے لیے، کتنی دفعہ اسلامک اسکول لے جاتی ہیں ان کو دین سکھانے کے لیے، یا کتنا دین خود سیکھ رہی ہیں کہ وہ خود ان کو سکھا سکیں. یہاں یوسف علیہ السلام بچ گئے اللہ کی توفیق سے، لیکن اس کے پیچھے ماں باپ کی تربیت بھی تھی. اب دیکھیے کہ ایک مرد کے لیے ایسی سچویشن میں سے نکلنا ایک بڑا مشکل کام ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 لوگوں کے بارے میں فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی عورت دعوت دے رہی ہے لیکن وہ قبول نہیں کر رہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسے شخص کو عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی قیامت کے دن، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہوگی اور ہر شخص پریشان ہوگا. وہ امن اطمینان کے ساتھ وہاں رب کی رحمت کے تلے بیٹھا ہوگا، آرام کر رہا ہوگا، بے فکر ہوگا، اللہ اس سے راضی ہوگا. یہ جزا ہے اس کی جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے، جو اللہ کے ڈر سے برائی کو ایکسپٹ نہ کرے. انسانوں کو دیکھ کے تو انسان برا کام چھوڑ، میاں دیکھ لے گا اچھا میں نہیں کرتا، نہیں، وہ میاں کی وجہ سے نہیں تھا، وہ صرف اللہ کی خاطر تھا. آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے لیے کتنا مشکل ہوگا یہ ٹھکرانا. بعض اوقات کوئی ہمیں گناہ کی دعوت دیتا ہے نا تو ہم نہ نہیں کر پاتے، ہم کہتے ہیں اس کا دل ٹوٹ جائے گا، ہوتا ہے نا ایسے. اب مثلاً ایسی شادیاں جہاں پر ناچ گانا فحش کام ہو رہے ہوتے ہیں، عورتیں مرد مکس ہو کے ڈانس کر رہے ہیں، مسلمانوں کی شادیاں ایسے ہو گئی ہیں. اب آپ کو دعوت ملتی ہے، آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، آپ کو پتہ چل چکا ہے یہ سب کچھ جائز نہیں، آپ نو نہیں کہہ پاتی. کیوں؟ اور مجبوری کے مارے وہیں جا کے اس سارے غلط کام کا حصہ بن جاتی. کس لیے؟ کہ یہ مائنڈ کر جائیں گی. یہاں یوسف علیہ السلام یہ نہیں سوچا، یہ گھر اس عورت کا گھر تھا، عورت نے دروازے بند کر لیے تھے، عورت نے خود دعوت دی تھی. یوسف علیہ السلام نوجوان تھے، عورت ان کی مالک تھی، یوسف علیہ السلام غلام تھے، یوسف علیہ السلام اس شہر میں اجنبی تھے. ان کو ڈر ہو سکتا تھا کہ اگر یہ مجھے گھر سے نکال دی کہ میں کہاں جاؤں گا، میرا تو کوئی ٹھکانا نہیں، میں تو کسی کو جانتا نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ عورت جو تھی وہ عام عورتوں کی طرح نہیں تھی، بڑے تسلط والی تھی، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ بہت طاقتور اور بہت امپاورڈ عورت تھی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ عورت کا فتنہ مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان دینے والا نہیں چھوڑا. یعنی عقل مند سے عقل مند مرد کو ایک عورت جو ہے وہ اپنے جال میں پھنسا سکتی ہے، اسے بے وقوف بنا سکتی ہے. حفاظت اسی کی ہے جس کو اللہ محفوظ رکھے، جیسے یوسف علیہ السلام کو رکھا تھا. تو اپنے بچوں کے لیے اس طرح دعا کیا کریں. میں اپنے بچوں کے لیے اس طرح دعا کرتی ہوں، خاص طور پہ بیٹے کے لیے، کہ اللہ جس طرح آپ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت ایسے ماحول میں کی تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرعون کے گھر میں کی تھی، اللہ میرے بچے کی حفاظت بھی تو ایسے ماحول میں کر کے جہاں ہر طرف برائی کی دعوت دی جا رہی ہو.
تو خود اس کو علم اور حکمت عطا کر. ہر ماں باپ کو یعنی ایسے وسیلہ واسطہ دے کے ایک دعا کرنی ہوتی ہے. دعا کا ایک طریقہ ہوتا ہے. صرف اس لیے آپ سے ایک پرسنل چیز شیئر کر رہی ہوں کہ اس واقعے کو پڑھ کے یہ خیال آیا تھا کہ کیسا ماحول تھا یوسف علیہ السلام کے لیے تنگ، لیکن پھر بھی وہ پھسلے نہیں. ہمارے بچوں کے لیے بھی باہر کی دنیا میں ایسے لوگ ان کو مل جاتے ہیں جو ان کو دین سے ہی بھٹکانے والے، ایمان سے ہی پھسلانے والے. یہ چیزیں تو بعد میں آتی ہیں، بنیادی دین اور ایمان ہی ختم ہو کے رہ جاتا ہے. تو اس سے کون بچائے گا؟ میں تو نہیں ساتھ جا سکتی نا، اور میں تو بچانے والی بھی نہیں. بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ بچاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اتنی زیادہ عمر ہو گئی یوسف علیہ السلام، 40 سال میں نبوت ملتی ہے، ان کی شادی نہیں ہوئی، اور ہر طرف ماحول اتنا آزاد ہے، لیکن وہ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے اس پہ قائم رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے تو یقیناً ارادہ کر لیا تھا برائی کا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی ارادہ کر جاتے لولا ان رأى برہان ربی، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، یعنی رب ان کو نہ تھامتا. یاد رکھیے ہر انسان کے دل میں برائی کا ارادہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس سے بچتا کون ہے؟ جس کو اللہ بچائے. اللہ کی توفیق سے انسان بچتا ہے، اور اگر نہیں بچتا تو پھر وہ دل میں چیز بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ بڑی ہونے لگتی، پھر ایک دن وہ عمل میں بدل جاتی ہے. تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف سے برہان دیکھی اور برے ارادے کو دل سے نکال دیا، اور اس چیز میں ان کے لیے کوئی کشش نہ رہی جس کی طرف وہ عورت ان کو بلا رہی تھی. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اس طرح ہم نے اس سے برائی کو، بے حیائی کو دور کر دیا، اور وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، یعنی مخلص بندوں میں سے تھا. کیونکہ جب انسان کے اندر اخلاص ہوتا ہے اور جو انسان دل سے برائی سے بچنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے. اب کیا ہوا؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے کی طرف دوڑے، کیونکہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اس برائی میں پڑنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا وہ دروازے کی طرف دوڑے تو عورت بھی پیچھے دوڑی. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے قمیص پھاڑ دی، کیونکہ یوسف علیہ السلام بات نہیں مان رہے. اب جو ہی وہ دروازہ انہوں نے کھولا تو دیکھا آگے شوہر کھڑا ہے. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، عورت نے یکا یک پینترا بدلا. کیا چال چلی؟ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، کہاں گیا عشق، کہاں گئی محبت؟ یہ تو حوث تھی ساری، یہ محبت نہیں تھی. کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو محبت کے دعوے کرتے ہیں جبکہ ان کا سراسر مطلب اپنا ہی ہوتا ہے. تو شوہر کو کہنے لگی اس کی سزا کیا ہوگی، یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے، جس نے تمہاری بیوی کے ساتھ برا کام کرنے کا ارادہ کیا. الا یسجنا، ساتھ ہی فیصلہ، خود ہی مقدمہ پیش کیا، خود ہی فیصلہ کر دیا، اس کو تو قید ہونی چاہیے، اور عذاب علیم، یا سخت سزا ملنی چاہیے. سبحان اللہ، اس قدر چالاکی اور سمارٹنس کی بات ہے، یعنی اس قدر برا الزام لگا دیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان فتنوں کی جگہوں سے بچے، ایسی جگہ نہ جائے کہ جہاں پر انسان کے اوپر کوئی تہمت آتی ہو، اور نہ ہی فتنوں کی طرف خود کو پیش کرے. یوسف علیہ السلام نے اس وقت خاموشی سے سارا اپنے اوپر الزام سنا، سزا کا فیصلہ بھی سن لیا، سب کچھ. تو کہتے ہیں قال ہی راودتنی، آرام سے کہتے ہیں اصل میں اس نے مجھے پھسلانا چاہا تھا، ان نفسی، میرے نفس سے. اور پھر معاملہ پیش ہوا. کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا جس نے گواہی دی تھی. وہ شاہد شاہد من اہلہا، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، بھی اللہ کی طرف سے مدد آئی. کیا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے، کیونکہ اس نے عورت پہ زیادتی کرنے کی کوشش کی تو اس نے قمیص پھاڑ دی، اور یہ شخص جھوٹا ہے. اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر عورت جھوٹی ہے اور یہ شخص سچا ہے. پھر جب دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. اب آپ دیکھیے کہ شوہر صرف کیا کہتا ہے، یہ تم عورتوں کی چالیں بہت عجیب ہیں، یہ بہت بڑی چالیں چلتی ہیں عورتیں، بس. اور کیا کہتا ہے، یوسف عارض عن ھذا، یوسف اس کو اگنور کر دو. اللہ اکبر، اتنی بڑی بات ہو گئی. اور وہ جہاں ایمان نہیں ہوتا نا، جہاں دین نہیں ہوتا، اور جہاں عورتیں بہت غالب ہوتی ہیں مردوں پہ، پھر اسی قسم کے مرد ہوتے ہیں. حالانکہ وہ باہر کیا تھا، باہر تو وزیر تھا، بہت پاورفل انسان تھا، اور گھر میں اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور تھا، ذلیل تھا. یوسف عارض عن ھذا، کہا یوسف اس کو چھوڑو. اور اپنی بیوی سے کیا کہا، واستغفری لذنبک، اپنے گناہ پہ معافی مانگ لو، انک کنت من الخاطئین، قصور تو تمہارا ہی ہے، غلطی تمہاری. یعنی اتنی صفائی یوسف علیہ السلام کی ہو گئی. الحمدللہ، یہاں تک رہے گا آج کا سبق ہمارے لیے. انشاءاللہ کل جو ہے آگے دیکھیں گے. اب یہاں پہ جو ہے استاذہ واز ٹاکنگ اباؤٹ 2 میجر امپورٹنٹ پوائنٹس دعا کے بارے میں. اپنی اولاد کے لیے خاص کر بچوں کو فتنوں کی جگہ سے بچائیں. فتنے سے بچانا از ون تھنگ، فتنوں کا قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ فتنے کے قریب جائیں گے تو آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے کہ ابھارتا ہے، مطلب انسان کو ہے نا وسوسہ دلاتا ہے کہ وہ کر کے دیکھ لے، وہ کر کے دیکھ لے. تو فتنوں کی جگہ مت جانے دیں. ایک دعا. دوسری دعا جو ہے کہ خاص کر مطلب بچوں کو مطلب
ایسے موقع مت دے. اب جیسے یوسف علیہ السلام جو ہے اپنی عزت بچاتے ہیں اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اپنے ایمان کو بچانا، عزت بچاتے ہوئے ہی موونگ اوے فرام دیٹ. تو دنیاوی فتنے کا دور ہے جہاں پہ ہر ایک لڑکا ہو یا لڑکی ہو سامنے والے کو اٹریکٹ کرتے جاتے ہیں، تو وہ چیزوں سے بچائیں. تو یہاں پہ جو ہے یوسف علیہ السلام کس طرح اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس رب کے لیے بچاتے ہوئے ہی گوز اوے ایٹ دا سیم وے، وہی محبت، وہی ڈر، وہی چیزیں یہ یا رب ہمارے بچوں کا عطا کر جہاں پہ تو ان کو ایسے ماحول سے دور کر دے، ایسے ماحول سے دور کر دے. ٹھیک ہے. سو دس از another important one. So when we end our class, سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.